السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے محبت ایک بحر بے کراں۔ ناول کی رائٹر ہیں نور بانو محجوب۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ مونی میری جان، تم میری مجبوریوں کو سمجھتی ہو، تم سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ جی تو یہی چاہتا ہے کہ سارے بندھن توڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ اس دن ان لمحوں کے لیے میں نے آنکھوں میں کتنے سہانے رت جگہ سجائے تھے کہ جب میری مونی دلہن بنے گی اور میں اپنی باہوں میں لیے اس کی پھولوں سے سجی ہوئی کار میں اس کے دولہے کے پہلو میں لے جا کر اسے بٹھاؤں گی، پھر اللہ رب قدیر کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کر کے شانت ہو جاؤں گی کہ آج میں اپنی مما سے سرخرو ہوئی۔ جو فرض انہیں ادا کرنا تھا وہ میں نے ادا کر دیا۔ آخر بڑی بہن بھی تو ماں کا دوسرا روپ ہوتی ہے نا۔ مگر یہ بات میں بہت دیر بعد سمجھی کہ شادی ہونے کے بعد لڑکی اپنے شوہر کی ملکیت بن جاتی ہے، جو اپنے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتی۔ سو میری جان، میرے مالک، میرے سرتاج کا حکم نہیں کہ تمہاری شادی میں شرکت کروں۔ خالد آشیانی مما نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹی، عورت صرف محبت اور قربانی کا نام ہے، اور اس محبت کے حوالے سے میں نے ان سے بڑے پیار سے کہا تھا، طارق مجھے تھوڑی دیر کے لیے لے چلیے، میں نکاح میں شرکت کر کے آ جاؤں گی۔ وہ میری راہ تک رہی ہوگی، وہ میرے بغیر ایجاب و قبول نہیں کرے گی، پلیز طارق۔ میرے اوپر رگ تاری ہو گئی یہ کہتے کہتے، مگر اس ظالم کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے مجھے جھڑک دیا اور ایک زور کی دھاڑ سنا دی، مت کہو اسے اپنی بہن نازیہ بیگم، وہ تمہارے گناہوں کا پھل ہے۔ تم ساری دنیا کو بیوقوف بنا سکتی ہو مگر مجھے نہیں۔ تمہارے آنے سے پہلے ہی تمہاری کہانی میرے گھر پہنچ چکی تھی۔ بڑی اثار و محبت کی دیوی بنتی ہو، میں سارے کرتوت جانتا ہوں۔ خبردار، جو تم نے گھر سے قدم نکالا یا تمہاری زبان پر میمونہ کا نام آیا تو طلاق دے دوں گا۔ انہوں نے خباثت اور بے رحمی کی ساری انتہائیں پھلانگ لیں اور میں دم بخود انہیں جاتا دیکھتی رہی، جو لفظوں کا زہریلا خنجر سینے میں اتار کر چلے گئے تھے۔ کتنا بڑا الزام تھا، کتنی بڑی تہمت رکھی تھی انہوں نے مجھ پر۔ جی چاہ رہا تھا کہ واقعی میں کچھ کھا کر ہمیشہ کی نیند سو جاؤں۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی اور نازیہ نے گھبرا کر ڈائری بند کر دی، قلم ہاتھ سے رکھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو، کون ہے؟ اور جواب میں ایک سسکی سنائی دی۔ نازیہ تڑپ اٹھی، مونی مونی میری جان، مت رو۔ نازو کی آواز رن گئی، بجو آپ کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ مما کو میں نہیں جانتی، میں نے تو آپ کی پیار بھری آغوش میں آنکھیں کھولی تھیں۔ آپ کو میں نے مما کا بدل جانا تھا، آپ کے لمس سے ہی میں نے جانا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ کتنے برسوں تک میں آپ کو اپنی مما ہی سمجھتی رہی تھی، مگر بعد میں پپا، چھوٹے بڑے بھیا اور پڑوسن خالہ کے بتانے پر کہ آپ میری ماں نہیں ہیں، بہن ہیں، یقین کرنا پڑا تھا۔ بڑے بھیا نے مجھے مما کی تصویر دکھائی تو میں حیرتوں کے سمندر میں غوطے لگانے لگی کہ یہ تو میری بجو ہیں۔ وہ تصویر میں نے پپا کو دکھائی تو انہوں نے مسکرا کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ ہاں بیٹی، یہ تمہاری مما کی تصویر ہے، بجو کی نہیں۔ مگر پپا، مما اور بجو میں کوئی فرق نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ قدرتی مشابہت ہوتی ہے کہ بڑا بیٹا باپ کا روپ ہوتا ہے اور بڑی بیٹی ماں کا روپ۔ اس کے باوجود بجو، میں نے آپ کو مما سے الگ نہیں کیا۔ جب تک میں آپ کے سینے پر سر رکھ کر نہیں لیٹی مجھے نیند نہ آتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ آپ نے کئی بار الگ بستر پر سلانا چاہا، میں سو گئی، مگر جب آنکھ کھلی اور اپنے پہلو میں آپ کو نہ پایا تو بھاگ کر آپ سے لپٹ کر رونا شروع کر دیتی۔ آپ کہتی، ارے مونی کیا ہوا؟ آپ نے مجھے کیوں الگ سلایا تھا؟ آپ کو پتہ ہے مجھے نیند نہیں آتی آپ کے بغیر۔ نازیہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ریسیور کانوں سے لگا تھا، زبان چپ تھی، مگر سماعت کے سارے پٹ کھلے ہوئے تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح ایک ایک بات بڑی تفصیل سے کر رہی تھی، بغیر کوما، بغیر سٹاپ کے بولتی جا رہی تھی۔ آ جائیں بجو، آپ کو مجھے دلہن بنانے کا کتنا ارمان تھا۔ سب کہتے ہیں کہ دلہن بن کر مجھ پر بڑا روپ چڑھا ہے۔ میری سہیلیوں نے مجھے آئینہ دکھانا چاہا تو میں نے آئینہ ان سے چھین کر فرش پر پٹک دیا، ایک چھناکے سے اس کے ٹکڑے دور تک بکھر گئے۔ میرا آئینہ تو آپ ہیں بجو، میں اپنی بجو کی شفاف آنکھوں میں اپنا آپ دیکھنا چاہتی ہوں۔ دیکھے نا بجو، میری سسرال سے بڑی شاندار بری آئی ہے، میرے سسرال کے لوگ بڑی محبت کے ہیں، آپ ایسا ہی تو چاہتی تھی۔ آ جائیے بجو، کہیں آئینے کی طرح میرا دل بھی نہ ہزار ٹکڑوں میں بدل جائے۔ آپ کی مونی مر جائے گی بجو، مگر حجاب قبول نہیں کرے گی آپ کے بغیر۔ وہ سسکنے لگی۔ نہیں مونی ڈیئر، بڑی مشکل سے آنسوں پر قابو پا کر اس نے کہا، بری بات ہے، ایسا غضب نہ کرنا، پھپھو جانی کے ارمانوں اور عظیم کے سجیلے خوابوں میں آگ لگ جائے گی۔ میں اپنی ہزار زندگیاں تمہاری ایک معصوم مسکراہٹ پر وار سکتی ہوں، مگر تم اتنے پیارے محبت کرنے والے لوگوں کو مایوس نہ کرنا، یہ تمہارے لیے آسمانی تحفہ ہے۔ مجھے نہ دیکھو، مجھے نہ سوچو، مجھے نہ پکارو، آخر مرنے والوں کے لیے بھی تو صبر کر لیا جاتا ہے، جیسے
جیسے اس کی آواز حلق میں پھنس گئی، جیسے مما کو صبر کر لیا تھا سب نے۔ بس میری جان تم بھی سمجھ لینا، مما کے پیچھے بجو بھی چلی گئیں۔ نہیں نہیں نہیں، ریسیور کے اندر سے مونی کی چیخوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ نازیہ کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا اور وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اندر کی طرف بھاگی۔ کتنی ہی دیر وہ اپنی گوٹی گوٹی چیخوں پر قابو پاتی رہی، تڑپتی رہی، پھر تکیے پر سر رکھ کر بے خبر ہو گئی۔ ابو سفیان کا خاندان بے حد مختصر تھا، بیوی، دو بیٹے، ایک بیٹی اور ایک خود وہ۔ بیٹی نازیہ سب سے بڑی تھی، اس کے بعد دو بیٹے عفان اور نیحان تھے۔ ان کی بیوی عالیہ بڑی خوش مزاج، سلیقہ مند اور ذہین تھی۔ میاں کبھی کبھی مسکرا کر کہتے تھے، بیگم ہمارے خاندان میں یہ تین کا ہنسا کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک پڑتی اور سفیان صاحب کو جھیم کر سر کھجانے لگتے۔ میرا مطلب تھا کہ یہ جو ہماری تین اولادیں ہیں انہیں چار ہونا چاہیے تھا، جوڑی جوڑی، یعنی دو بیٹے اور دو بیٹیاں۔ وہ بیوی کی طرف دیکھ کر شوخی سے مسکرائے۔ اے ہٹو، کیسا منہ بھر کر کہہ رہے ہیں، جیسے لڑکے لڑکیاں بنانا ہمارے اختیار میں ہے۔ وہ شرما کر بولی، وہ تو ٹھیک ہے، پر اللہ میاں سے درخواست تو کی جا سکتی ہے۔ میاں اپنی جگہ اڑے رہے۔ یا اللہ، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ جو آپ کہا کرتے تھے کہ بچے دو ہی اچھے، تو اب اللہ کریم نے تین دے دیے تو پھیل گئے کہ ایک اور چاہیے۔ عالیہ بیگم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جی چاہا کہ کہہ دیں اب مجھ میں ہمت نہیں، چوتھا آپ پیدا کر لیں، مگر مسکرا کر رہ گئیں۔ لیکن بعض وقت ہنسی ہنسی میں بھی دل کی مرادیں مل جاتی ہیں۔ سو اللہ کی قدرت کے چھوٹا بیٹا 4 سال کا تھا کہ عالیہ پھر امید سے ہو گئی۔ ان پر تو اس انکشاف سے ہی لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ تینوں بچے بڑے آپریشن سے ہوئے تھے، مر مر کر بچی تھیں۔ اب چوتھے کی آمد نے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف وہ سوچ رہی تھی کہ اللہ اپنے بندوں کی لمحے لمحے کی خبر رکھتے ہیں، دل کی باتیں بھی سمجھ لیتا ہے اور خیالوں کی پرچھائیوں پر بھی اس کی گرفت ہوتی ہے۔ کتنے ہی دن وہ گم سم سی رہیں، اور میاں سے تو انہوں نے بات کرنا ترک کر دی۔ وہ ان سے سخت ناراض تھی۔ وہ بیچارے اپنی جگہ شرمندہ، ہاتھ باندھے، سر جھکائے پیچھے پیچھے راتیں مناتے مناتے گزر جاتے۔ وہ پریشان ہو جاتے۔ اللہ کی نیک بندی، میرا قصور تو بتا دے، یہ کیسی سزا ہے؟ انہوں نے مسمسی صورت سے پوچھا۔ قصور؟ عالیہ بیگم نے گور کر ان کی طرف دیکھا اور سفیان صاحب کا کہکا دور تک پھیل گیا۔ یا وحشت عالی جناب، ابھی پچھلے دنوں آپ اعتراف فرما رہی تھی کہ یہ ہمارے اختیار میں کہاں، جب میں نے ایک چھوٹی سی فرمائش کر دی تھی، منی منی ایک پیاری سی بیٹی کی، اور جب رب قدیر نے ہماری سن لی تو آپ خواہ مخواہ مجھے آنکھیں دکھا رہی ہیں۔ میں بیچارہ تو بے قصور مارا گیا۔ وہ مسکرائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولے، دیکھ لیں اللہ میاں اپنی اس نٹکٹ بندی کو۔ اب کہ عالیہ بیگم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب اللہ میاں سے ہماری شکایت لگا رہے ہیں، کتنے معصوم ہیں آپ، یہ بات اللہ میاں بھی جانتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ ان دونوں میں اس طرح کی خوشگوار نوک جھونک جاری رہتی۔ 4-5 مہینے کے بعد عالیہ بیگم کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ان میں خون کی کمی ہو گئی تھی۔ سفیان نے کہا کہ انہیں خون چڑھا دیا جائے، مگر ڈاکٹر نے منع کر دیا، یہ کمزور بہت ہیں، اوپر کا خون برداشت نہ کر سکیں گی۔ چنانچہ انہیں تازہ پھلوں کا جوس اور کلیجی کھلائیں، خون پیدا کرنے والی دوائیں اور ٹانک پلائیں۔ چنانچہ ابو سفیان نے اسی طرح کیا، بیوی کا ہر طرح خیال رکھا، ان کی خدمت کے لیے ایک ملازمہ رکھ دی۔ نازیہ ابھی چھوٹی تھی، تینوں بچے اسکول جاتے تھے، گھر کی دیکھ بھال ملازمہ کرتی تھی۔ اب وہ تھوڑی تھوڑی سنبھلنے لگی تھی، گھر اور بچوں کے ایک دو کام اپنے ہاتھوں سے بھی کر لیتی تھی۔ ایک دن میاں سے کہنے لگی، سفیان لگتا ہے اب میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی، آپ نے بڑے غلط موقع پر بیٹی کی فرمائش کر دی، اسے کون سنبھالے گا، کون پالے گا؟ میری نازو تو ابھی خود بچی ہے۔ اور وہ شوہر کے شانے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ میاں کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یا اللہ خیر، یہ تم کیسی باتیں کرنے لگی ہو عالیہ؟ اللہ پاک تمہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، تم اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھو گی، اپنے پوتے نواسے کھلاؤ گی، مایوس کیوں ہوتی ہو؟ دیکھو پہلے سے تمہاری طبیعت میں کتنی خوشگوار تبدیلی آئی ہے، رخساروں پر خون چھلکنے لگا ہے، آنکھوں میں چمک آ گئی ہے۔ انہوں نے عالیہ کے رخسار پیار سے تھپتھپائے تو وہ مسکرا دی۔ اب وہ میاں سے کیا کہتی کہ وہ اپنے اندر کس قدر توڑ پھوڑ محسوس کر رہی تھی، جیسے شہروں پر غنیم کا حملہ ہونے والا ہے، دشمن کی فوجوں نے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اسلحہ کے انبار لگتے جا رہے ہیں، کچھ دیر گزرے گی کہ یہ سب کچھ مسمار ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا، اور وہ خود کو آنے والے اچھے برے وقت کے لیے تیار کرنے لگیں۔ کچھ تیاری انہوں نے آنے والے نئے فرد کی تھی، کچھ تیاری بچوں اور کچھ شوہر کی۔ پچھلے دنوں جب ان کی طبیعت ٹھیک تھی، بچوں اور گھر کے لیے انہوں نے خوب شاپنگ کی تھی۔ ان کی عادت تھی کہ خاندان میں ہونے والی شادیوں اور عید بقر عید کی خریداری، ملبوسات کا اہتمام، سرد و گرم کپڑوں کی تیاری، بچوں کی پسند سے کچھ سلے کچھ بغیر سلے سوٹ لے کر رکھ لیتی تھیں، پھر درزی سے فیشن کے مطابق سلوا لیتی تھیں۔ وہ ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے مارکیٹ جاتے ہوئے بڑی گھبراتی تھیں، جو کرنا تھا خود ہی کر رہی تھی۔ ویسے بھی انہیں یقین ہو گیا تھا کہ جو کرنا ہے کہ چلیں، معلوم نہیں پھر ہم رہیں نہ رہیں، ان کا پھر کون کرے گا۔
ان سے ہٹ کر کچھ توجہ انہوں نے گھر پر مرکوز کر دی۔ فرنیچر پر پالش اور دیواروں پر نیا رنگ و روغن کرایا، پردے اور کارپیٹ بدلوائے۔ گھر منہ سے بولنے لگا۔ نازیہ نے کہا، مما پچھلے سال تو آپ نے گھر میں رنگ و روغن کرایا تھا، ابھی تو اس کی ضرورت نہ تھی، پھر اتنی جلدی؟ بہرحال بہت اچھا لگ رہا ہے، بالکل نیا نیا سا۔ عالیہ نے بیٹی کو لپٹا لیا۔ یہی تو میں دیکھنا چاہتی تھی بیبی، کہ ہر چیز بالکل نئی نئی اور خوبصورت لگے۔ پھر وہ چپ ہو کر خلا میں دیکھنے لگی۔ میرے بعد پتہ نہیں کون کیا کرتا ہے، کیا کرے گا معلوم نہیں، زندگی کا کیا رنگ ہوگا، کیا ڈھنگ ہوگا، اور میرے بچے۔ ان کا دل بھر آتا، آنکھیں لبریز ہو جاتی، اور وہ جلدی سے اپنا چہرہ نازیہ کے بالوں میں چھپا لیتی۔ کچھ باتیں، کچھ کام جیسے قدرت ان سے کہلا رہی تھی، کرا رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کوئی اہم ہستی ان کے درمیان آنے والی ہے، اور کوئی سب سے زیادہ اہم شخصیت ان کے درمیان سے جانے والی تھی۔ آنے اور جانے والوں کے لیے بھی تو اہتمام کیا جاتا ہے، تو وہ کر رہی تھی۔ سفیان کو ہر وقت گھر اور بچوں میں عالیہ کو مصروف دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ یہ کیا، تم ہر وقت کام میں لگی رہتی ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے عالیہ۔ ڈاکٹروں نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ ابو سفیان انہیں دونوں بازوں سے پکڑ کر بستر پر لٹا دیتے۔ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتا ہے سفیان، مرض تشخیص کر کے دوا تجویز کرنے والا، گھر سے کلینک اور کلینک سے گھر، یا پھر موٹی موٹی میڈیکل کی خوش کتابیں پڑھنے اور میٹنگ اٹینڈ کرنے والا۔ وہ ایک پریکٹیکل انسان نہیں ہوتا۔ گھر اور بچوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو کیا سمجھے، کیا جانے۔ اس کے پاس بخار اور بلڈ پریشر دیکھنے کا تو آلہ ہوتا ہے، مگر کسی کے جذبات و احساسات کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ وہ ہنس دیتی۔ اور آج کل کے ڈاکٹر تو دکھی انسانیت کی آڑ میں اپنی تجوریاں بھرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ نہیں سفیان، مجھے منع نہ کیا کریں کام سے، کرنے دیا کریں۔ میں اپنے بچوں کی زیادہ سے زیادہ ذہنی آسودگی کے لیے یہ سب کر رہی ہوں، مجھے اسی میں آرام ملتا ہے۔ اب یہ پوچھنے نہ بیٹھ جائیے گا کہ کیوں، میرے پاس فی الوقت اس کیوں کا جواب نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، آپ مجھے لیٹنے سونے کے لیے نہ کہیے گا، یوں بھی قیامت تک سونا ہی سونا ہے، پھر اب کیوں؟ اور ابو سفیان کچھ دکھ کچھ حیرانی سے عالیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے اسپتال جانے میں چند دن باقی رہ گئے تھے۔ عالیہ نے اٹیچی تیار کر لی تھی اور بچوں کو پاس بٹھا کر باتیں کرتی رہی تھی۔ دیکھو بیٹی، وہ نازیہ کو پیار کر کے بولی، تمہارے گھر ایک نئے فرد کا اضافہ ہونے والا ہے۔ معلوم نہیں تمہارا بھائی ہوگا یا بہن، تم سب سے بڑی ہو اسی لیے تمہاری ذمہ داری زیادہ ہوگی۔ میں نے تم سب بہن بھائیوں کے کپڑے تمہاری الماریوں میں علیحدہ علیحدہ رکھ دیے ہیں، کم سے کم 1 سال تک تمہیں نئے کپڑے نہیں بنانے پڑیں گے۔ سب بھائی بہن پیار و محبت سے رہنا اور اپنے پاپا کو تنگ نہ کرنا۔ کہتے کہتے عالیہ کی آنکھیں بھر آئیں اور نازیہ ماں سے لپٹ گئی۔ مما، ہمیں یہ سب آپ کیوں بتا رہی ہیں؟ کیا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں بیٹا، ہم مسافر لوگ جو ٹھہرے، کسی وقت بھی کوئی بڑا سفر درپیش ہو سکتا ہے، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ انہوں نے بیٹی کو حیران دیکھ کر پیار کر لیا اور دونوں بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ ایک ایک چیز کو وہ اسی طرح دیکھ کر اپنی آنکھوں میں اتار رہی تھی جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ پھر تیسرے دن عالیہ بیگم کی طبیعت بگڑ گئی تو انہیں فوراً اسپتال پہنچایا گیا۔ اس وقت ابو سفیان ان کے ساتھ تھے۔ عالیہ بہت خوش تھی اور بڑے غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے عالی، اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ سفیان کو مرد ہونے کے باوجود ضبط مشکل ہو رہا تھا۔ اچھا اب آپ جائیے، گھر میں بچے اکیلے ہوں گے۔ وہ مسکرائیں۔ طبیعت تو تمہاری ٹھیک ہے نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنے میں نرس آ گئی اور سفیان صاحب باہر نکل آئے۔ رات کے آخری پہر عالیہ نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا اور صبح ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ ابو سفیان کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ وہ اتنی معصوم اور حسین جیتی جاگتی گڑیا کو اٹھا کر سینے سے لگاتے اور رو پڑتے، میرے خدا، یہ میں نے کیسا گھاٹے کا سودا کیا تھا؟ کیوں میں نے ایسی خواہش کا اظہار کیا تھا؟ کیوں میرے معبود تو نے میرے دل میں یہ ارمان جگایا تھا؟ کہیں یہ میری غلطی کی سزا تو نہیں؟ بخدا عالیہ، میں نے ایسا نہیں چاہتا۔ اگر بچی کے عوض تمہاری واپسی ممکن ہوتی تو میں یہ بھی کر گزرتا۔ نہیں چاہیے مجھے یہ بچی، نہیں چاہیے۔ وہ مونی کو بستر پر ڈال کر چیخ پڑتے اور نازیہ جلدی سے اس کو گود میں اٹھا کر باہر چلی جاتی۔ اب نازیہ کو ماں کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ہر بات کا مطلب واضح ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے عالیہ بیگم کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا، کس طرح انہوں نے تیاریاں کی تھی، کیسے گھر کو سجایا سنوارا تھا، بچوں کی ضرورت کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ سیٹ تھی۔ شوہر کے سوٹ استری کیے ہینگر میں لٹکے ہوئے تھے، ان کے بوٹ پالش کیے ریک میں سجے ہوئے تھے، رومال، ٹائیاں اور موزے۔ اوف، وہ کس چیز کو دیکھے گی، کتنے آنسو گرائے گی؟ میری مما، میری مما، یہ کیسا ہنستا روتا جیتا جاگتا کھلونا دے کر اسے بہلا گئی تھی۔ ابھی تو خود اس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے۔ 11 سال کی عمر کے تو بچے ہی ہوتے ہیں، نہ کہ اس عمر میں قدرت نے اسے کنواری ماں بنا دیا تھا۔ سارے گھر کی ذمہ داری کے علاوہ
ننھی بچی کی دیکھ ریکھ بھی اس میں شامل ہو گئی تھی۔ باورچ کے انتقال کی خبر سن کر سفیان کی بہن شکیلہ لاہور سے آ گئی تھی۔ اپنے بچوں کے ساتھ بھائی کے ساتھ مل کر داڑیں مارنے لگی، بچوں کو گلے سے لگا کر سسکتی روتی رہی۔ شکیلہ اور عالیہ ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتی تھی، کہیں سے وہ نند بھاوج نہیں لگتی تھی بلکہ سہیلیاں معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے ننھی میمونہ کو سینے سے لگا کر بھائی سے کہا، میں اسے اپنے ساتھ لاہور لے جاؤں گی، نازیہ بھی بچی ہے، وہ اسے کیسے سنبھال پائے گی، پھر آگے چل کر اس کی شادی میں بھی مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ نہیں شکو، عالیہ کو کھو کر ہم نے میمونہ کو پایا ہے، دل کے بہلانے کا ایک کھلونا، ایک جیتی جاگتی عالیہ کی نشانی تو ہے۔ اگر یہ بھی چلی گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ان بچوں کو قرار کیسے آئے گا؟ یہ تو ہمارے سونے آنگن کی مینا ہے، اسے مت لے جاؤ ورنہ ہمارے ہاتھ بالکل خالی ہو جائیں گے۔ ابو سفیان اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکے اور ان کی سسکیاں نکل گئیں۔ ہاں پھوپھو جانی، پپا ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نازیہ بھی رو پڑی۔ آپ مونی کو نہ لے جائیں، یہ گھر، یہ در و دیوار ہمیں کھانے کو دوڑیں گے، ہمارا دل نہیں لگے گا، ماما ہمیں بہت یاد آئیں گی۔ شکیلہ نے نازیہ کو سینے سے لگایا، آنسو پونچھنے خود بھی اداس ہو گئی۔ وہ پیار میں گندی مدم مدم سی مسکراہٹیں اپنے لبوں پر سجائے عالیہ کیسے بھول پائے گی؟ شکیلہ نے اسے پیار کیا، تسلی دی۔ میری بچی، اللہ تجھے صبر دے، سکون دے، میں مونی کو نہیں لے جاؤں گی۔ وہ اپنے بڑے بیٹے اور بہو کو گھر چھوڑ آئی تھی۔ فضیلہ نازیہ کی ہم عمر تھی اور چھوٹا بیٹا عظیم 8 سال کا تھا جو شکیلہ کے ساتھ تھا۔ شوہر انہیں پہنچا کر واپس چلے گئے تھے۔ شکیلہ جہلم تک رہیں، پھر نازیہ اور بچوں کو نصیحتیں کر کے واپس چلی گئی اور چلتے چلتے بھائی کے کانوں میں یہ بات ڈالتی گئیں کہ میمونہ میرے عظیم کی ہے، جب یہ بڑی ہو جائے گی میں اسے انگوٹھی آ کر پہنا جاؤں گی، یہ میری امانت ہے۔ ابو سفیان کے چہرے پر اداسی مسکراہٹ بکھر گئی اور انہوں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وقت ہندسوں مہینوں اور سالوں میں تبدیل ہوتا گیا اور نازیہ جوانی کی دہلیز پر کھڑی اپنے اطراف ان پھولوں کو رنگ و بو کے ساتھ مہکتے دیکھ رہی تھی جو اس باغ کی مالن کچی کلیوں کو اس کے ہاتھوں میں دے کر چلی گئی تھی۔ آج وہ نوزائیدہ کلیاں پھول بن گئی تھی۔ نازیہ 22 سال کی حسین دوشیزہ اور میمونہ 11 سال کی انچوئی کلی کی مانند نازیہ کا ہاتھ تھامے مسکرا رہی تھی۔ وقت دبے پاؤں 11 سال آگے نکل گیا تھا۔ اس عرصے میں شکیلہ 3 بار آئی اور آخری بار جب آئیں تو مونی کو انگوٹھی پہنا کر چلی گئیں۔ اب نازیہ کی شادی کا مسئلہ درپیش تھا۔ اس کے کئی رشتے آئے ہوئے تھے، اس میں ایک رشتہ اس کے تایا زاد فرقان احمد کا بھی تھا، مگر اس حق میں نہ بھائی نہ بہن کوئی بھی نہ تھا کیونکہ وہ ایک بگڑا ہوا نوجوان تھا۔ اس کی ابتدائی سرگرمیوں کے متعلق پورا خاندان جانتا تھا کہ وہ تقریب کار عناصر کا اعلی کار تھا اور لاکھوں میں کھیل رہا تھا۔ خاندان والے ان سے بہت کم ملتے تھے۔ اس کی کوئی کزن فرقان کو منہ نہ لگاتی تھی۔ یہی وجہ تھی ابو سفیان اپنے بڑے بھائی رضوان احمد سے کم ملتے تھے۔ ان کے تعلقات کشیدہ تھے۔ وہ تو عالیہ کے انتقال پر انہوں نے پھر آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ بھائی سے بڑی محبتیں جتائی تھیں۔ بھاوج بھی اکثر بچوں کو آ کر گلے سے لگا لیتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی، کبھی کبھی ننھی مونی کے بہانے آ کر 2-4 دن کے لیے رہ بھی جاتی تھی جو سفیان کو کسی طرح گوارا نہیں تھا، مگر آخر بڑی بھاوج تھی، مروت بھی کوئی چیز تھی، کھل کر منع نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا انہوں نے یہ حل نکالا کہ فم سے چھٹی لے کر وہ بچوں کے ساتھ لاہور چلے جاتے یا پھر گرمیوں کی چھٹیوں میں مری وغیرہ گھوم آتے۔ اس طرح بچوں کا دل بھی بہل جاتا اور بھائی بھاوج کی جھوٹی ہمدردیوں سے فی الوقت نجات مل جاتی۔ سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ بڑے بھائی اور بھاوج نے کبھی برائی کو برائی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان مشکوک سرگرمیوں کو بھی بچوں کی ایکٹیویٹیز اور فیشن سمجھتے تھے۔ آج کے دور میں بچوں کو حالات کے نشیب و فراز سے آگاہی ضروری تھی، خصوصاً اس صورت میں جب کہ خدا نے انہیں صاحب ثروت بھی کیا ہو۔ اور ابو سفیان نے واضح طور پر اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا، بھائی جان، برائی ہر دور میں برائی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے چہرے پر کتنے ہی ماسک چڑھا لے۔ آپ کے پاس پیسے کی کیا کمی ہے جو آپ کا بیٹا غلط سوسائٹی اور غلط کاروبار پہ دلچسپی لے رہا ہے؟ آخر آپ اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس وقت کی بات تھی جب عالیہ زندہ تھی۔ رضوان صاحب کی پیشانی پر شکنوں کا جال پھیل گیا۔ انہیں چھوٹے بھائی کی یہ جسارت پسند نہ آئی کہ وہ بڑے بھائی کو نصیحت کرے۔ ابو سفیان نے بھائی کے تیور دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے پھر کچھ نہیں کہا بلکہ ملنا جلنا آنا جانا کم کر دیا تھا کیونکہ فرقان تقریب کار عناصر کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا تھا۔ پھر عالیہ نہ رہی اور ابو سفیان اپنے غموں میں الجھ گئے اور ایک بار پھر رضوان صاحب تجدید محبت کے لیے بھائی کے گھر پہنچ گئے۔ اب کہ ان کی کچھ ذاتی غرض بھی کار فرما تھی مگر ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ 4-5 سال تک تو ننھی مونی نازیہ کو مما ہی کہتی رہی تھی، وہ اسی کو اپنی ماں سمجھتی تھی۔ اس پر اعتراض بھی رضوان صاحب اور ان کی بیوی نے کیا تھا، سفیان تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تمہیں پہلے ہی دن ایک کل وقتی آیا کا انتظام کرنا چاہیے تھا جو بچی کی مکمل طور پر ذمہ داری پوری کرتی۔ اس چھوٹی سی عمر میں نازیہ پر کوئی بار پڑتا، نہ پریشانی، نہ لوگوں کو کچھ کہنے کا موقع ملتا۔ اب دیکھو نا، مونی نازیہ کو مما کہتی ہیں، دیکھیے، اور سننے والے تو غلط رائے قائم کر سکتے ہیں۔ شادی کے وقت یہ مسئلہ ضرور اٹھ سکتا ہے کہ نازیہ مونی کی بہن ہے یا ماں، آخر تم نے اسے مما کہنے پر روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے بڑی
کھلی کھلی نکتہ چینی کی۔ سفیان صاحب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بھائی باورچ کی یہ بات انہیں بکھر دینے کے لیے کافی تھی، لیکن انہوں نے ضبط کرتے ہوئے مدھم لہجے میں جواب دیا، بھابھی اب لوگ اتنے بھی پاگل نہیں، ایک 15-16 سال کی لڑکی کو 5 سال کی بچی کی ماں بنا دیں گے، جبکہ اس حقیقت سے پورا خاندان، پورا محلہ، اسپتال کا پورا عملہ واقف ہے کہ عالیہ کی موت مونی کی پیدائش کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ عالیہ کی موت اور مونی کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ بھی اس امر کے گواہ ہیں۔ پھر آپ لوگ کیوں میرے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں؟ بھائی رضوان نے فضا بدلتے دیکھی تو ایک دم نرم پڑے اور سفیان کو گلے لگا کر بولے، ارے نہیں بھیا، یہ تو ایک خیال ہے، محض احتیاط ہے، دنیا کی زبان کوئی بند کر سکتا ہے، اس حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں، بہت سے غیر متعلق لوگ نہیں جانتے۔ رضوان صاحب نے بات سنبھالی، اس کے بعد سے جب بھی مونی نازیہ کو مما کہتی تو اسے منع کیا جاتا، پیار پیار سے بتایا جاتا کہ مما نہیں بجو کہا کرو بیبی، اور سب کے ٹوکنے سمجھانے پر آخر وہ نازیہ کو بجو کہنے لگی۔ اس کے بعد بھی بھائی باورچ کبھی کبھی خیر خبر کے لیے آ جاتے تھے اور نازیہ کو بجو کہنے پر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ پھر فرقان کے بے حد اصرار پر انہوں نے اس کا رشتہ نازیہ کے لیے دیا تو ابو سفیان نے صاف انکار کر دیا، بولے، آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نگلتا بھائی جان، تو میں کیسے نگل لوں؟ یہ بات پورا خاندان جانتا ہے اور آپ بھی کہ فرقان احمد کی سرگرمیاں کس نوعیت کی ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو آگ میں نہیں دھکیل سکتا۔ سوچ لو سفیان، میرا بیٹا لاکھوں میں کھیلتا ہے، ماڈرن معاشرے میں اس کا ایک مقام ہے، عزت ہے، تمہاری بیٹی دونوں ہاتھوں سے لٹائے گی، سونے چاندی میں کھیلے گی۔ میں نے سوچ سمجھ کر ہی انکار کیا ہے، میری بیٹی دوسرے مزاج کی ہے، اسے سونے چاندی کی ہوس نہیں، یہ دولت و شہرت آپ ہی کو مبارک ہو۔ ابو سفیان کے صاف جواب نے انہیں تپا کر رکھ دیا، وہ غصے میں چلے گئے۔ پھر فرقان احمد نے اپنی بے عزتی کا بدلہ اس طرح لیا کہ یہ بات ہر جگہ مشتہر کر دی کہ نازیہ ایک بچی کی ماں ہے، یہ شادی کہاں ہوئی، کب ہوئی، اس بچی کا باپ کون ہے، یہ ایک راز ہے جسے سب سے چھپایا گیا ہے۔ اب اکثر وہ لوگ جو حقیقت کو جانتے اور سمجھتے تھے، انہوں نے مشکوک ہو کر سفیان سے پوچھنا شروع کر دیا، سفیان صاحب یہ کیا چکر ہے اور اس خبر میں کہاں تک صداقت ہے؟ اور سفیان صاحب خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ خاموشی بھی اس کا علاج نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے کہا، ہر چند کہ سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے اور مغربی ممالک میں آج 9 سال کی ماں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے، مگر وہ مغرب ہے اور یہ مشرق۔ مشرق میں تاحال کوئی ایسا واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا، جبکہ میری مرحومہ بیوی چھوٹی بچی کی پیدائش پر فوت ہو گئی تھی۔ میری بڑی لڑکی اس وقت 11ویں سال میں، اگر کسی بدبخت انسان نے میری بیٹی کو بدنام اور مجھے ذلیل کرنے کے لیے ایسی بات کہی ہے تو خدا نے آپ کو بھی کچھ عقل دی ہے، آپ ہمارے واقف کار ہیں، خوب جانتے ہیں کہ میں اس طنیت اس مزاج کا آدمی نہیں۔ کہنے والے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں اور سوچیں کہ ان کے آگے بھی بیٹیاں ہیں، آسمانوں کا تھوکا ہوا ہمیشہ منہ پر آتا ہے، بلا شبہ ہم ان کی زبان نہیں کھینچ سکتے، لیکن خدا ان کی رسی ضرور کھینچے گا۔ ابو سفیان اٹھے اور خاموشی سے اندر آ گئے اور کہنے والے اپنا سموں لے کر رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ آسمان سے تھالی گری، چنگار سب نے سنی، اب وہ ٹوٹی کہ نہیں یہ کون جانے۔ سو نازیہ کے جو رشتے آئے تھے وہ سب واپس ہو گئے۔ ایک دو نے تو شائستہ انداز میں یہ تک کہہ دیا، جناب یہ کوئی بری بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، آپ کو چھپانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ جو واقعہ گزرا بتا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور ہم آپ کو اپنا رشتہ دار ماننے پر فخر کریں گے۔ اس لمحے ابو سفیان کا جی چاہا کہ اندر سے پستول لا کر ان کے سینے میں تمام گولیاں اتار دیں، مگر انہوں نے انتہائی ضبط کی منزلوں سے گزر کر ہونٹ بھینچ کر انہیں دیکھا اور کچھ توقف کے بعد کہا، مہربان من، مجھے آپ کی ہمدردی اور رشتہ داری کی قطعی ضرورت نہیں، نہ آپ سے سچ بول کر کوئی نوبل پرائز حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہماری حالت پر چھوڑ دیں اور تشریف لے جائیے پلیز پلیز۔ انہوں نے پریشان ہو کر اپنی پیشانی رگڑی اور وہ چلے گئے۔ کتنی دیر کرسی پر ایک ہی حالت میں بیٹھے سوچتے رہے کہ بیٹی کا باپ ہونا کتنا مشکل مرحلہ ہے، کتنی کٹھنائیاں، کتنی تکلیف دہ موڑ، کتنی کٹھنائیاں منہ کھولے کھڑی ہیں۔ شاید زمانہ جاہلیت میں باپ اپنی بیٹیوں کو اسی لیے زندہ دفن کر کے دنیا کے عذابوں سے چھوٹ جاتے تھے۔ کاش اگر انہوں نے بھی بیٹی کی چاہ نہ کی ہوتی تو ان پر بھی یہ برا وقت نہ آتا، نہ عالیہ مجھ سے جدا ہوتی، نہ آج میری معصوم نازیہ تہمتوں کی زد میں کھڑی ہوتی۔ ان کا دل بھرا ہوا تھا، پلکیں بھیگتی چلی گئیں اور وہ اپنے اوپر قابو نہ پا سکے، جی بھر کر روئے اور خدا سے گڑ گڑا کر دعا کی، اگر بیٹیاں رحمت ہیں تو انہیں زحمت نہ بنا، یا تو لوگوں کی سوچیں بدل یا پھر بیٹی کے نصیب کی گرہ کھول دے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ محض الزام تراشی اور رشتے سے انکار کا بدترین انتقام ہے، لوگوں میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ مٹی ڈالتے یا بڑھ کر اس بن ماں کی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے۔ وہ چپ تھے، مگر بعض لمحے چشمہ رحمت میں غسل کر کے مستجاب کی منزل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ابو سفیان کے ٹوٹے ہوئے دل کی صدائیں بھی یاریابی کی سند حاصل کر چکی تھیں۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ان کے دوست کی بیوہ عائشہ اپنے اکلوتے بیٹے طارق کا رشتہ لے کر آ گئیں۔ دونوں دوست ایک جان دو قالب تھے۔ پہلے وہ لوگ کراچی میں ہی رہتے تھے،
ان کے انتقال کے بعد عائشہ ننھے طارق کو لے کر کوئٹہ اپنے میکے چلی گئیں۔ طارق کے نانا جان چمن میں ڈرائی فروٹ کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کی وہاں کئی دکانیں تھیں۔ طارق نانا کی سرپرستی میں پڑھتا بڑھتا رہا اور پھر نانا نے اسے اپنے کاروبار میں لگا لیا۔ طارق ایک خوبصورت پرسنالٹی کا نوجوان تھا، ہنسمکھ، حسن پرست اور تھوڑا تھوڑا شکی، اور خود آرا بھی، اپنے مقابلے میں کسی کو بھی نہ ٹھہرنے دیتا۔ ماں کا بڑا تابعدار تھا اور ان کی بے حد عزت کرتا تھا۔ یہ رشتہ بھی ماں کی بے حد خواہش اور پسند پر کیا تھا۔ ویسے نازیہ بھی اتنی پیاری کہ اسے جو بھی دیکھتا قدرت کی صنائی کی داد دیے بغیر نہ رہتا، اور طارق تو تھا ہی حسن پرست، وہ تو جی جان سے اس پر فدا تھا۔ جب عائشہ نے ابو سفیان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو سفیان پریشان ہو گئے، بولے، بھابی، عالیہ کے انتقال کے بعد ہم سخت امتحانوں سے گزرے ہیں۔ عالیہ کی بیماری پر آپ آئی تھی، دوسری بار مونی کی سالگرہ پر، یا اب آپ آئی ہیں؟ ہاں سفیان بھائی، امی تو رہی نہیں، مجھے گھر ہی سنبھالنا پڑا، اور طارق کو بھی۔ مجھے عالیہ بھابی کے انتقال کا بے حد صدمہ ہے، مگر موت و زندگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ کے دوست شارق کی بھی یہی خواہش تھی کہ نازیہ ہماری بہو بنے۔ اب ماشاءاللہ بیٹا اس قابل ہو گیا ہے۔ وہ مسکرائیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں بھابی، طارق سے بڑھ کر مجھے کوئی نہیں، مگر کچھ تلخ حقیقتیں آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں، اس سے ہماری مشکل کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ فائل ان کے سامنے کھول کر بیٹھ گئے اور عالیہ کی بیماری، اسپتال میں داخلے اور ڈیلیوری تک کی پوری رپورٹس انہیں دکھانے لگے۔ اس میں عالیہ کی موت کا وہ تصدیق نامہ بھی تھا جس میں درج تھا کہ عالیہ کی موت مونی کی پیدائش پر ہوئی تھی۔ میمونہ کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ علیحدہ تھا۔ ایک ایک کاغذ نکال کر انہوں نے عائشہ کو دکھایا۔ مگر بھائی، آپ یہ سب کچھ کیوں دکھا رہے ہیں؟ عائشہ نے گھبرا کر پوچھا۔ بھابی، میں آپ کو یہ سب کچھ اس لیے دکھا اور بتا رہا ہوں کہ کل کل طارق بیٹے کے لیے بھی شک کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ غداری خود ہم سے ہمارے خون نے کی ہے۔ رضوان بھائی نے مجھ سے نازیہ کا رشتہ فرقان کے لیے مانگا تھا، جبکہ فرقان کا کردار مشکوک اور اس کی سرگرمیاں غیر اخلاقی تھی۔ میں نے انکار کر دیا تو انہوں نے میری بچی کو بدنام کر دیا۔ ارے چھوڑیں بھائی صاحب، فرقان کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میری لیلا کے رشتے کے لیے بھی انہوں نے بڑا زور لگایا تھا، اور شاید میں کر بھی دیتی کہ عین وقت میں میرے ایک واقف کار نے مجھے ہوشیار کر دیا کہ فرقان ڈرگس کی اسمگلنگ کرتا ہے، اور میں نے نہایت خاموشی سے کہہ دیا وہ بچپن سے اپنے ماموں ذات سے منسوب ہے، اس لیے میں مجبور ہوں۔ پھر میں نے لیلا کی فوراً شادی کر دی اپنے بھانجے کے ساتھ۔ آپ بھی نازیہ کی شادی کی تیاری کریں، آپ کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، نازیہ بڑے سکھ سے رہے گی۔ اور سفیان صاحب نے نازیہ کی شادی میں ذرا بھی دیر نہ کی، لاہور سے بہن کو بلوا لیا، کچھ کراچی کے خاص رشتہ دار اور دوست تھے، زیادہ دھوم دھڑکا نہ کیا اور شادی کر دی۔ مگر نازیہ کی جدائی نے مونی کی جان پر بنا دی۔ اس سے جدا ہوتے ہوئے نازیہ غم سے نڈال تھی۔ شکیلہ نے سمجھایا، بیٹی ایک دن تو ایسا آنا تھا، آخر تم کب تک اسے بچوں کی طرح سینے سے لگائے لگائے پھرتی؟ اب اسے بھی اندھیرے اجالے اکیلے رہنے کی عادت ہو جائے گی، 2-4 سال بعد وہ بھی اپنی سسرال چلی جائے گی۔ پھپھو نے مسکرا کر مونی کی طرف دیکھا تو وہ روتے روتے شرما گئی۔ شادی کے بعد 15 دن وہ رہیں۔ انہوں نے بکھرا ہوا گھر پھر سے سیٹ کیا، مونی اور نوکرانی کو لگا کر واشنگ مشین میں سارے کپڑے چادریں دھوئی اور سب کی الماریوں میں استری کر کے علیحدہ علیحدہ رکھ دیں۔ پھر چھوٹے بھائی کی طرف متوجہ ہوئی، بولی، سفیان ابھی تو تمہاری ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں آئی، تم نے سوٹ پہننا اور ٹائی لگانا چھوڑ دی، تم ایک آفیسر ہو اور تمہیں اسی سطح پر اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھنا چاہیے۔ شلوار قمیض گھر کے لیے رکھو اور ختم کرو یہ سوگواری۔ اب تو بیٹی بھی اپنے گھر کی ہو گئی، بیٹا بھی ماشاءاللہ تمہارے برابر آ گیا، اپنے بچوں کو کمپنی دو، ہنسو بولو، ہلہ گلا کرواؤ تاکہ بچے بھی خوش ہوں اور نازیہ کے جانے سے جو سناٹا ماحول پر چھا گیا ہے تمہاری باتوں اور کہکوں سے ٹوٹ جائے۔ سفیان نے مسکرا کر گردن جھکا لی۔ جب تک شکیلہ رہی مونی اور فضیلہ ایک ہی بیڈ پر سوتی تھی، مگر جب آنکھ کھلتی تو مونی کو نازیہ کا لمس، اس کی آواز، اس کا جیتا جاگتا وجود، اس کی ہنسی یاد آ جاتی اور وہ چھپ کے رونے لگتی۔ کئی بار اس کی مدھم مدھم سسکیوں سے فضیلہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ مونی کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ نا پلیز۔ اور وہ جلدی سے آنسو پونچھ کر مسکرا دی۔ کچھ نہیں فضلی، بجو یاد آ گئی تھی، تم سو جاؤ، اچھا میں بھی لیٹ رہی ہوں، اور دونوں لپٹ کر سو جاتی ہیں۔ جب شکیلہ نے رخت سفر باندھا تو میمونہ پھپھو اور فضیلہ سے لپٹ کر چیخیں مارنے لگیں، پھپھو آپ بھی مجھے بچوں کی طرح چھوڑ کر جا رہی ہیں، مجھے اکیلے کمرے میں ڈر لگے گا تو میں کسے آواز دوں گی؟ وہ سسک کر رو رہی تھی۔ اس کی اس بات پر باپ کا دل بھر آیا اور وہ منہ پھیر کر کمرے سے چلے گئے۔ شکیلہ اور فضیلہ بھی رو دیں اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میری جان، میں ماسی سے کہہ دوں گی کہ وہ تمہارے کمرے میں سویا کرے، پھر تمہارے پاپا اور بھائیوں کا کمرہ بھی تو ساتھ ساتھ ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے بیٹا، بہادر بنو، ابھی تو زندگی میں بہت سے موڑ آئیں گے، تم کہاں تک اپنا جی جلاؤ گی؟ لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں تو ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ سسرال چلی جاتی ہیں، تمہاری بچوں بھی چلی گئیں، 2-4 سال بعد تمہاری بھی شادی ہو جائے گی، تم بھی چلی جاؤ گی، بیٹیاں کوئی گھر میں رکھنے کی چیز تھوڑی ہوتی ہیں۔ دیکھو فضل کے سسرال والے تو ابھی سے کہنے لگے کہ 3 سال منگنی کو ہو گئے، بس اب
رخصت کرو۔ وہ مسکرا دیں۔ بیٹی چاہے امیر کی ہو یا غریب کی، بادشاہ کی ہو یا فقیر کی، شادی کے بعد اسے اپنا گھر، ماں باپ، بھائی بہن چھوڑنا پڑتے ہیں۔ اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ جتنے دن گھر ہو اپنے باپ بھائی کی خدمت کرو۔ پھر کہاں یہ ماحول، یہ محبتیں، یہ قربتیں کسی نہ کسی حوالے سے جدائیاں ہی جدائیاں رہ جائیں گی۔ یہی لڑکی کا مقدر ہے، آج سے نہیں ازل سے۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری، سے پیار کیا۔ ہاں بیٹی، تمہاری پھپھو ٹھیک کہہ رہی ہیں، بس اب آنسو نہ گرانا، تم تو میری بہت سمجھدار بیٹی ہو۔ سفیان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں بھائی دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے اور شکیلہ کے ساتھ گیٹ تک آئے۔ سامان ڈگی میں رکھا جا چکا تھا۔ فضیلہ میمونہ سے لپٹ کر بولی، رونا نہیں ورنہ تم سے کٹی ہو جائے گی، مسکراؤ ورنہ گد گدی کرنے لگی ہوں۔ اس نے اپنی انگلیاں بچائیں اور مونی کھلکھلا کر سمٹنے لگی۔ سب لوگ ہنس پڑے۔ بڑی خراب ہو تم، میمونہ نے اس کے رخسار چھوتے ہوئے کہا۔ سب لوگ خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ یوں تو طارق بڑی اچھی طبیعت کا خوش مزاج اور صحت مند نوجوان تھا، باتیں بھی بہت اچھی کرتا تھا، مگر جو چیز اس کے ذہن میں گڑ جاتی تھی وہ آسانی سے نہیں نکلتی تھی، خصوصاً اپنی چیز پر اس کا جابرانہ تسلط برقرار رہتا تھا۔ یہ اس کا اصولی موقف تھا۔ شادی کے بعد اس نے نازیہ کو بڑا پیار دیا، اسے زیارت اور پورے کوئٹہ کی سیر کرائی، اسے طائف سے لاد دیا، شاپنگ کرائی، لیکن جب بھی وہ گھر جانے کے لیے کہتی وہ ٹال جاتا۔ شادی ولیمے اور عزیز رشتہ داروں میں دعوتوں تک تو عائشہ کراچی میں اپنے ایک عزیز کے گھر رہی اور نازو اپنے باپ بہن بھائیوں سے ملتی رہی، آنا جانا رہا، مگر عجیب بات تھی کہ جب بھی مونی اپنی بہن کے پاس آتی اور طارق وہاں بیٹھا ہوتا، وہ فوراً اٹھ کر چلا جاتا۔ مونی بڑے ارمانوں سے اپنی بہنوئی سے باتیں کرنا چاہتی، اس کا جی چاہتا طارق بھی اپنی چھوٹی اور پیاری سالی سے باتیں اور ہنسی مذاق کرے، مگر وہ تو نگاہ اٹھا کر بھی مونی کی طرف نہ دیکھتا۔ نازیہ بھی اس کے رویے سے پریشان ہو جاتی، اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ طارق اس معصوم بچی سے کیوں بات نہیں کرتا، ان کے درمیان اس قدر اجنبیت کیوں ہے۔ لیکن نئی نویلی دلہن اپنے شوہر سے یہ بات کس طرح پوچھ سکتی تھی؟ ان کی شادی کو 15 دن ہو گئے تھے۔ ایک دن مونی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ آئی، وہ بہت خوش تھی۔ بھائی تو چلا گیا اور مونی بہن سے آ کر لپٹ گئی، اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ اتنے میں طارق آ گیا اور انہیں اتنی کڑی نظروں سے دیکھا کہ وہ دونوں سیدھی ہو گئیں، جیسے انہیں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو، اور طارق کی آنکھوں میں اتنی نفرت تھی کہ نازیہ کانپ گئی اور مونی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ بھائی آ گیا تھا، وہ چلی گئی، میں نے کل کی سیٹیں بک کرا لی ہیں، تیاری کر لو۔ طارق دھماکہ کر کے چلا گیا۔ شام کو اس نے بڑے پیار سے کہا، چلیں بائک پر پاپا اور بہن بھائیوں سے ملائیں، اور اسے لگا جیسے کہیں قریب ہی بجلی کڑک کر گری ہو، اور وہ دھاڑا، کیوں ابھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ روز تو پاپا بہنا سبھی ملنے آ جاتے ہیں، اب آج جانا کیا ضروری ہے؟ تم فون پر انہیں اطلاع دے دو اور یہ بھی کہہ دو کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وہ خود ہی آ کر مل جائیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور نازیہ ہونٹ بھیجے اپنی ساس کی طرف دیکھنے لگی۔ بہو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ساس نے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، دیکھو بیٹا، وہ ذرا ضدی اور تیز سی طبیعت کا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، خواہ مخواہ جاتے وقت بدمزگی ہوگی۔ نازیہ کو پہلی بار شوہر کی باتوں سے دھکا لگا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کا شوہر ایک محبت کرنے والا، ملنسار اور کشادہ دل کا آدمی ہے، تو یہ سراسر غلط تھا۔ جب وہ 4 قدم پر جا کر ملنے پر تیار نہیں تو کوئٹہ سے اتنی دور کب آنے دیں گے؟ یہ سوچ کر وہ اداس ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ فون اس کے پاپا کا تھا۔ ارے نازو، تم جا رہی ہو؟ جی پاپا، میں آپ کو فون کرنے والی تھی، انہیں بالکل فرصت نہیں، آپ آ جائیے سب کو لے کر۔ اسے رونا آ گیا اس جھوٹ پر۔ ہاں ہاں، تم نہ بھی کہتی تب بھی ہم ضرور آتے۔ اچھا بیٹا، تکلف نہ کرنا، ہم لوگ کھانا کھا کر آئیں گے۔ رات کھانے کے بعد وہ لوگ آ گئے۔ طارق نے رسمی طور پر سلام کیا اور سب سے ہاتھ ملایا، مگر مونی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اور نازیہ نے مونی کو اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ بجو، آپ کل جا رہی ہیں؟ ہاں مونی، میں جا رہی ہوں، پاپا اور بھائیوں کا خیال رکھنا۔ پھر کب آئیں گی؟ پتہ نہیں، وہ اداسی سے مسکرا دی اور مونی رونے لگی۔ بری بات، اپنے آنسو پونچھو، اور مونی جلدی سے سیدھی ہو کر اپنے آنسو پونچھنے لگیں۔ ارے دلہن، کھانا لگواؤ اپنے پاپا اور بھائیوں کے لیے، عائشہ نے نازیہ سے کہا۔ نہیں بھابھی، ہم کھانا کھا کر آئے ہیں، وہ مسکرائے۔ ہمیں پتہ چلا کہ آپ لوگ جا رہے ہیں، اس لیے ملنے چلے آئے۔ ہاں بھائی صاحب، یہاں کچھ زیادہ ہی دن لگ گئے۔ طارق کے کاروبار پر اس کا اثر پڑ رہا تھا۔ جی ہاں، یہ تو ہے، کاروبار تو پوری توجہ چاہتا ہے۔ اتنے میں نازیہ سب کے لیے چائے لے آئی، ساتھ میں خشک میوہ اور انڈوں کا حلوہ تھا۔ عائشہ نے سب کو اسرار سے کھلایا۔ طارق سر درد کا کہہ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ پھر عائشہ سب سے باتیں کرنے لگی، بچوں سے الگ الگ ان کی مصروفیات اور پڑھائی کے متعلق پوچھتی رہیں۔ مونی کو پیار کیا اور پھر انہوں نے اجازت چاہی۔ مونی روتی ہوئی گئی، لاکھ ضبط کے باوجود وہ باپ سے لپٹ کر سسک پڑی۔ انہوں نے اسے تسلی دی، سر پہ ہاتھ رکھا اور بھاری دل کے ساتھ چلے گئے۔ کوئٹہ جانے کے بعد کچھ دن تو طارق بہت خوش رہا۔ اس نے نازیہ کو بھی پورا کوئٹہ، چمن، ہنا جھیل اور زیارت گھمایا، شاپنگ کرائی۔ نازیہ کے دل پر جو میل کراچی میں مونی سے بات نہ کرنے کے سلسلے میں آ گیا تھا،
اس کے اس مثبت رویے سے صاف ہو گیا تھا۔ اسے کوئٹہ بہت اچھا لگا تھا۔ اس کا گھر بھی کافی کشادہ، خوبصورت اور اسٹائلش تھا۔ ساس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ گھر میں نوکروں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ طارق کے نانا جان بھی انتقال کر چکے تھے۔ ایک نند تھی لیلا، وہ بھی شادی شدہ تھی، کبھی کبھی آ جاتی تھی، مگر وہ زیادہ فری نہیں تھی، کچھ لیے دیے سی رہتی تھی۔ اسے مونی اور پاپا بہت یاد آتے تھے، اپنا گھر یاد آتا تھا۔ کئی مہینے دیکھتے دیکھتے گزر گئے تھے، وقت کا کچھ پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ اسی اثنا میں وہ کئی بار طارق سے کہہ چکی تھی کراچی جانے کے لیے، مگر وہ سنی انسنی کر دیتا، ہاں ہوں کر کے ٹال جاتا۔ ایک دن اس نے ساس سے کہا، اماں جان 6 ماہ ہو گئے، طارق سے کہیے مجھے کچھ دن کے لیے کراچی بھیج دیں، مجھے پاپا بہت یاد آتے ہیں، گھر میں فون بھی نہیں، وہ بھی دکان پر ہے، ان کی کوئی خیریت نہیں ملتی۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ ساس نے اسے گلے سے لگا لیا، پریشان ہونے کی بات نہیں بیٹی، تمہارے پاپا بھائی بہن سب خیریت سے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے طارق نے دکان سے فون کیا تھا، مگر مجھے طارق نے کچھ نہیں بتایا، وہ بھول گیا ہوگا۔ ویسے بیٹا کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، دراصل دکانداری بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اسے تنہا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، نہ ہی آج کل نوکروں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر گھر کا فون ٹھیک کروا دیجیے، کبھی کبھی پاپا اور بہن بھائیوں کی آوازیں سن لیا کروں گی، 2 4 باتیں کر کے تسلی ہو جائے گی۔ نازیہ کے لہجے میں بڑی حسرت تھی۔ عائشہ مسکرا دیں، ہاں یہ بات میں طارق سے کہوں گی۔ اور جب ایک دن ماں نے طارق سے کہا کہ 2 4 دن کی چھٹی کر کے دلہن کو کراچی سب سے ملوا لاؤ یا پھر گھر کا فون ٹھیک کرا دو، وہ خیریت ہی معلوم کر لیا کرے گی، تو طارق کو ماں کی یہ سفارش اچھی نہ لگی۔ نہیں امی، اب یہ سب کچھ نہیں ہوگا، نہ گھر کا فون ٹھیک ہوگا نہ وہ کراچی جائے گی۔ مگر کیوں بیٹا؟ عائشہ نے حیران ہو کر بیٹے کو دیکھا۔ امی میرے ساتھ ابو سفیان صاحب نے دھوکہ کیا ہے، یہ بات انہوں نے کتنی خوبصورتی سے بنائی کہ ممونہ عالیہ بیگم کی بیٹی ہے، جس کی پیدائش پر وہ فوت ہو گئیں۔ طارق نے بڑے کڑوے لہجے میں کہا اور نازیہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ تو اس میں جھوٹ کیا تھا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عائشہ بیگم چکرا کر رہ گئیں۔ مطلب صاف ظاہر ہے کہ مونی عالیہ بیگم کی نہیں، نازیہ کی بیٹی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟ نازیہ اس وقت 11 سال کی بچی تھی، کیوں شک میں پڑ گئے؟ نہیں اماں جان، نازیہ کی عمر اس وقت 14 سال کی تھی۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے۔ پھر اس معتبر ذرائع نے یہ نہیں بتایا کہ اس بچی کا باپ کون تھا؟ عائشہ نے غصے میں پوچھا۔ اس کا باپ شمالی علاقے کا پہاڑی شہزادہ تھا اور سفیان صاحب نے اسے طلاق لے لی تھی، وہ اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ نہیں بیٹا، یہ سراسر الزام ہے۔ سفیان صاحب کو میں اس وقت سے جانتی ہوں جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تمہارے پاپا کے وہ ایسے دوست تھے جو بھائیوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ ان کی بیوی عالیہ بھی بڑی محبت کی عورت تھی، بالکل بہنوں کی طرح جی جان سے ملتی تھی۔ ان کی ذات سے کسی دھوکے کو منسوب کرنا ان کی توہین ہے۔ انہوں نے شادی سے پہلے ہی مجھے وہ میڈیکل رپورٹیں، اسپتال کے سرٹیفکیٹ، مونی کی پیدائش اور عالیہ کی موت کی رپورٹ دکھا دی تھی، کیونکہ ان کے بھتیجے فرقان احمد نے نازیہ سے شادی نہ ہونے کی صورت میں اسے ہر جگہ بدنام کرنا شروع کر دیا تھا، اور جو بات آج تمہاری زبان پر آ گئی، اس سے قبل اس نے سفیان کے دوستوں عزیزوں میں مشتر کر دی تھی، اور اسی لیے انہوں نے پہلے ہی وہ بات بتا دی تھی کہ کل میں بھی ان بدنام کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ تم کس چکر میں پڑ گئے ہو بیٹا؟ یہ سازش ہے تمہارے اور نازیہ کے خلاف۔ اپنا گھر برباد نہ کرو اور دل سے سارے شبہات نکال دو۔ اگر تم اسے مونی سے ملنے دینا نہیں چاہتے تو نہ صحیح، مگر اس پر اتنا بڑا الزام نہ لگاؤ۔ میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ نازیہ تمہاری دلہن بنے۔ میرا یہ انتخاب غلط نہیں تھا۔ جس نے بھی تم سے یہ سب کچھ کہا وہ انتہائی جھوٹا شخص ہے۔ تم اپنا دل کیوں برا کرتے ہو؟ اسے پردیس میں یہ اذیت نہ دو۔ امی آپ بھی کتنی بولی ہیں، سب پر یقین کر لیتی ہیں۔ ارے رپورٹوں کا کیا ہے، وہ تو حسب منشا بنوائی جا سکتی ہیں۔ اتنے میں دھماکے کی آواز آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ نازیہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ دونوں ماں بیٹا دوڑے۔ طارق نے اٹھا کر اسے بستر پر ڈالا اور پانی لینے دوڑا۔ ماں سمجھ گئی تھی کہ نازیہ نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے طارق کو دیکھا۔ طارق کی نگاہوں میں کچھ خوف اور تشویش نظر آ رہی تھی۔ اس کی پلکیں لرزیں تو عائشہ اس پر جھک گئی۔ طارق وہاں سے ہٹ گیا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹی؟ انہوں نے پیار سے پوچھا تو وہ ان کے گلے میں بائیں ڈال کر پھپک کر رو پڑی۔ اماں جان میں بے قصور ہوں، انہیں شدید غلط فہمی ہو گئی ہے۔ یہ بات آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ مونی میری وہ بدنصیب بہن ہے جس نے ایک دن بھی ماں کا لمس نہیں پایا، ان کی گود نہیں پائی۔ میں اسے اس وقت گود میں لیے پھری جب مجھے بچوں کو لینا نہیں آتا تھا۔ وہ روتی تھی تو میں بھی رونے لگتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اسے کیسے کھلاؤں، کیسے بہلاؤں۔ میری پڑوسن خالہ مجھے آ کر بتاتی سمجھاتی تھی کہ چھوٹے بچوں کو کیسے رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے مونی کو نہلانا اور کپڑے بدلوانا مجھے سکھایا۔ بچے کیا کھاتے ہیں انہوں نے پورا مینیو مجھے لکھایا۔ اکثر آ کر وہ خود مونی کو بہلاتی کھلاتی تھی، پھر شام کو پاپا آ جاتے، اسکول سے بھائی آ جاتے اور میرا کام آسان ہو جاتا تھا۔ میں مونی کی وجہ سے کالج نہ جا سکی، پرائیویٹ پڑھا، یہ باتیں سارے لوگ جانتے ہیں، اس میں کوئی چھپانے والی بات نہ تھی۔ پھر طارق کو یقین کیوں نہیں آتا؟ وہ ان کے گلے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ دلہن میری جان،
تو سچ کہتی ہے۔ عائشہ اس کے آنسو پہنچتے ہوئے خود بھی ابدیدہ ہو گئی۔ جس ظالم، حاسد اور کینہ تو شخص نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، اللہ اسے جہنم رسید کرے گا، اور ایک دن طارق کو بھی ضرور یقین آ جائے گا۔ وہ تھوڑا تھوڑا شکی ضرور ہے، مگر ہر درم اور بے رحم نہیں ہے۔ تو صبر کر میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عائشہ بیگم نے اسے پیار کیا، تسلی دی۔ شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، مگر طارق نے اسے گھر جانے دیا نہ خود گیا۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ گھر کا فون ٹھیک کرا دیا، اب وہ گھر پر فون کر سکتی تھی۔ پھر میمونہ کی شادی کا کارڈ آ گیا اور طارق نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی شادی میں نہیں جائے گا، اور وہ آج پھر ساس کی طرف پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ 12-13 سال میری آغوش میں پرورش پانے اور میرے قدم سے قدم ملا کر چلنے والی مونی جب مجھے اپنی شادی پر نہیں دیکھے گی تو اس کے دل پر کتنی قیامتیں گزر جائیں گی، باپ بھائیوں کو کتنا دکھ ہوگا، پھوپھو جان کیا سوچیں گی، رشتہ دار کیسی باتیں بنائیں گے۔ عائشہ نے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، بولی، میں جانتی ہوں تم اس وقت کیا سوچ رہی ہو، پریشان نہ ہو، میں طارق کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ کہنے کو انہوں نے کہہ دیا، مگر وہ ماں تھی اپنے بیٹے کی افطار طبع کو جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کتنا شکی، ہردرم اور سخت مزاج کا ہے، مگر اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی غلطی انہیں غلطی نظر نہ آتی تھی۔ ہمیشہ یہ سوچ کر وہ دل کو تسلی دے لیتی تھی کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ شاید ان سے یہاں پر کچھ زیادتی ہو گئی تھی۔ انہیں طارق جیسے ہردرم انسان کو نازیہ کا ہمسفر نہیں بنانا چاہیے تھا، مگر ممتا خود غرض ہوتی ہے، مستقبل کے کیسے کیسے رنگین خواب دیکھتی ہے۔ شام کو طارق آیا تو ماں نے اسے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ جی امی جان، آپ نے یاد فرمایا۔ طارق بڑی فرمانبرداری سے ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاں، تمہیں معلوم ہے کہ مونی کی شادی کا کارڈ آیا ہے؟ جی معلوم ہے۔ پھر تم نے کیا تیاری کی ہے؟ جب جانا ہی نہیں تو تیاری کیسی؟ کیوں نہیں جانا؟ اس سے قبل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں اب نازیہ کو وہاں نہیں بھیجوں گا جب تک مجھے صحیح صورتحال کا پتہ نہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ بیٹا کیوں اپنے ذہن کو بارود خانہ بنا لیا ہے؟ انسانوں کی پہچان سیکھو۔ نازیہ کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، وہ پھر ماں کی بچی ہے۔ میں اس حقیقت کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، میمونہ اس کی بہن ہے، بیٹی نہیں۔ کیوں اسے ناکردہ گناہوں کی سزا دے رہے ہو؟ اماں، آپ اس کی سائیڈ کیوں لے رہی ہیں؟ وہ میری بیوی ہے، میں اس کا احتساب کر سکتا ہوں۔ اس نے نہایت سختی اور بدتمیزی سے ماں کو جواب دیا۔ انہیں ایک دم غصہ آ گیا۔ اگر وہ تیری بیوی ہے تو میں بھی اسے اپنی بیٹی بنا کر لائی ہوں، میں اس کے ساتھ جاتی ہونے نہیں دیکھ سکتی۔ اگر احتساب ہی کرنا ہے تو پہلے منصف بن کر اپنا احتساب کر۔ طارق حیران ہو کر ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں میں نے کیا کیا ہے؟ ایک بے گناہ معصوم لڑکی پر اتنا بڑا الزام لگا دیا اور پھر صفائی کے بغیر سزا بھی دے ڈالی۔ اماں جان، اب وہ وہاں نہیں جائے گی جب تک وہ اقرار نہیں کرے گی کہ مونی اس کی بیٹی ہے، بہن نہیں۔ اس وقت تک میرا دل صاف نہیں ہوگا۔ کمال ہے طارق، تمہاری یہ کیسی ہردرمی ہے کہ مسلسل ایک ہی بات پر اڑے ہوئے ہو؟ خواہ مخواہ کیوں اقرار کرے؟ تم تو پولیس افسروں کی طرح ظلم و تشدد کر کے زبردستی اپنی مرضی کا بیان سننا چاہتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، تم تو صدا کے شکی تھے۔ آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری شادی ابو سفیان کی بیٹی سے نہیں، رستم زماں کی آوارہ مکار بیٹی نتاشا سے ہوتی، جو تمہیں منڈی میں لے جا کر 10 بار بیچتی اور پھر خرید لاتی اور تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھتی۔ تب تمہاری یہ اکڑ اور ہردرمی ختم ہو جاتی۔ اور طارق کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ آپ تو ناراض ہو گئی اماں جان، بھلا رستم خان کی بیٹی نتاشا سے میرا کیا واسطہ؟ خیر واسطہ تو تھا، مگر میں نے تمہیں اس عذاب سے بچا لیا۔ کاش نہ بچاتی تو آج ایک معصوم لڑکی تمہارے ظلم کا شکار نہ ہوتی۔ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ طارق جھنجھلا کر بولا، میں چاہتی ہوں کہ تم نازیہ کو لے کر خود کراچی چلے جاؤ اور شادی میں شرکت کرو۔ اگر تم جانا نہیں چاہتے تو پھر میرے ساتھ اس کو بھیج دو، پھر چاہے تمام زندگی اس سے باپ بھائی سے نہ ملانا، مگر اس وقت مصلحت یہی ہے کہ اسے بہن کی شادی میں شرکت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں سوچوں گا۔ وہ چلا گیا اور سوچتے سوچتے شادی کی تاریخ آ گئی۔ اس پر لمحہ لمحہ باری ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہیں دیوار پر لگے کیلنڈر پر لگی ہوئی تھی اور کانوں میں مونی کی مدم مدم سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ رات پتہ نہیں کب نازیہ روتے روتے سو گئی تھی۔ طارق اس پر جھکا ہوا تھا۔ نازیہ نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے ہاتھ پاؤں کی جیسے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، مگر خلاف توقع طارق کی آنکھوں میں نرمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر اس کا دل ٹھہر سا گیا اور اس نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ کیسی طبیعت ہے نازو؟ شہد اور برف میں گلا ہوا یہ لمحہ طارق کا تو نہیں تھا۔ یہ کوئی نجات دہندہ اس کے لیے آسمان سے اترا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس لہجے، اس آواز کو سنے صدیاں بیت گئی تھیں۔ یوں کیا دیکھ رہی ہو؟ ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر رو پڑی۔ اس کے جلتے کڑتے سینے میں اندر تک ٹھنڈک اترتی چلی گئی۔ دیکھو نازو، بڑے عرصے بعد مجھے یہ خوشخبری سننے کو ملی ہے کہ ہم اب 2 سے 3 ہونے والے ہیں۔ رو گی، غم کرو گی تو اس ننھی سی جان پر اثر پڑے گا۔ خواہ مخواہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نہ خوش رہا کرو۔
خوش رہا کروں۔ مجھ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، تازہ ہوا میں سانس نہیں لے سکتی، اپنی مرضی سے نہ جی سکتی ہوں نہ مر سکتی ہوں۔ میری معصوم بہن میرا انتظار کرتے کرتے رخصت ہو گئی ہوگی، میرے کلیجے میں انگن چھالے پڑ کر پھوٹ گئے ہیں، میں کس سے اس کا مرہم مانگوں؟ شوہر ہونے کے ناطے میں تو آپ سے ان زیادتیوں کا حساب بھی نہیں لے سکتی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سچ اماں جان نے مجھے بہت ڈانٹا ہے۔ بعض اوقات مجھے تم پر رشک آتا ہے نازو، کہ وہ ماں تو میری ہیں اور محبت تم سے کرتی ہیں، ہے نا یہ عجیب بات؟ وہ مسکرایا۔ اور میں نے اس لیے تمہارے جانے کی مخالفت کی تھی، مگر اماں جان نے کہا کہ وہ خود تمہارے ساتھ جائیں گی اور پھر ایک ہفتہ رہ کر آ جائیں گی۔ اب تو خوش ہونا؟ نازیہ کے چہرے پر گلاب سے کھل گئے۔ مگر کیا بات ہے، اداس کیوں ہو گئی؟ طارق اب تو میری بہن رخصت بھی ہو گئی ہوگی، کیا فائدہ جانے سے؟ ارے نہیں، ذرا کارڈ تو دکھانا مجھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کارڈ دیکھا۔ یار تم نے تو مجھے ڈرا دیا، یہ ضرور ہے کہ مہندی اپٹن میں شریک نہ ہو سکو گی، مگر شادی تو پرسوں ہے، ایک دن درمیان میں مل جائے گا تیاری کا۔ ٹھیک ہے پھر آپ بھی چلیے۔ وہ خوش ہو گئی۔ نہیں نازیہ، یہاں میرے کاروبار پر اس کا برا اثر پڑے گا، کہہ دینا وہاں کچھ بھی، ویسے بھی چند دن کی بات ہے۔ وہ مسکرایا۔ وہ رات گزشتہ تمام راتوں سے زیادہ حسین رات تھی۔ لمحہ لمحہ وہ حیرت و خوشی کے رنگین بادلوں میں اڑتی پھری۔ مونی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کا ارمان دل میں شگوفے کھلا رہا تھا۔ صبح اٹھی تو بہت خوش تھی۔ طارق معمول کے مطابق ناشتہ کر کے دکان پر جا چکا تھا۔ نازیہ نے کہا، اماں جان مارکیٹ سے مجھے کچھ چیزیں لینا ہے۔ وہ پرس ہلاتی عائشہ کے پاس آ کر بولی، ہاں ہاں تو چلی جانا، آپ نہیں چلے گی؟ اے لو بی بی، میں کیا کروں گی جا کر، ابھی مجھے تیاری کرنی ہے، تم بیگمہ کو لے کر چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے چلو بیگمہ۔ نازیہ نے پرس اٹھایا، سیاہ چادر جسم پر لپیٹی اور بیگمہ کو آوازیں دینے لگی، آئی بی بی جی۔ وہ سٹر پٹر کرتی جلدی سے کچن سے نکلی اور نازیہ کے ساتھ باہر آ گئی۔ اس نے گفٹ سینٹر سے مونی اور عظیم کے لیے کچھ گفٹ پیک کرائے، کچھ چیزیں اپنے لیے خریدیں اور بیگمہ کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ مگر جب گھر پہنچی تو وہاں کا منظر ہی دوسرا تھا۔ ایک خوبصورت سی سرخ و سفید اونچی فربہ بدن جوان لڑکی ایک 4 سال کی خوبصورت بچی کا ہاتھ پکڑے طارق سے پشتو زبان میں تیز تیز گفتگو کر رہی تھی۔ عائشہ بیگم ہکا بکا اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب نازیہ نے اندر آ کر چادر اتاری تو وہ لڑکی نازیہ کے چاروں طرف گھوم کر بڑی تنقیدی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، تو تم ہو طارق کی حسین بیوی نازیہ سفیان؟ ماشاءاللہ۔ تبھی طارق اپنا آپ کھو بیٹھا ہے۔ آپ کون ہیں؟ مگر وہ صرف ٹیڑھی ترچھی نظروں سے نازیہ کو دیکھتی رہی، مسکراتی رہی۔ پھر نازیہ اپنی ساس کی طرف بڑھی، اپنے شوہر کی طرف دیکھا، آپ لوگ چپ کیوں ہیں؟ بتاتے کیوں نہیں کہ یہ محترمہ کون ہیں اور کیا چاہتی ہیں؟ بیٹی یہ پٹھان لڑکی نتاشا ہے اور یہ اس کی بچی گل جانہ ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ طارق نے 5 سال قبل اس سے شادی کی تھی اور 2 سال بعد اسے طلاق دے دی تھی۔ وہ اس بچی کو یہاں چھوڑنے آئی ہے کیونکہ یہ بچی طارق کی ہے اور اس کا باپ نتاشا کی شادی کر رہا ہے۔ وہ کسی غیر کی اولاد کو رکھنا نہیں چاہتا۔ طارق، کیا یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے؟ بڑی دیر بعد طارق نے زبان کھولی، ہاں نازیہ، نتاشا ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے اس سے شادی کی تھی مگر پھر طلاق دے دی، یہ بچی میری ہے۔ مگر آپ نے اسے طلاق کیوں دی؟ اس کا چال چلن مشکوک تھا۔ یہ بدماش غلط کہہ رہا ہے، یہ مجھے کسی ساہوکار کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا تھا اور میں نے زبردستی سے طلاق نہیں دی۔ یہ لالچی انسان ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میرے شوہر کے لیے غلط زبان استعمال کریں۔ اگر یہ ایسے تھے تو آپ نے ان سے شادی کیوں کی تھی؟ نازیہ نے نتاشا کی طرف دیکھ کر اسے فرمائش کی، بس کیا کہوں نازیہ، سچی بات یہ تھی کہ مجھے طارق سے محبت تھی اور یہ مجھ پر شک کرتا تھا۔ نتاشا کا لب و لہجہ ایک دم بدل گیا، اس کی آنکھیں لبریز ہو گئیں۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ نازیہ نے پوچھا۔ تم ایک اچھی لڑکی معلوم ہوتی ہو نازیہ، میں چاہتی ہوں کہ تم گلجانہ کو اپنی بیٹی بنا لو۔ میرا بابا اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ روتی ہوئی بڑی معصوم لگ رہی تھی۔ نازیہ کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے پہلے ساس کی طرف دیکھا، پھر شوہر کی طرف۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ارے دلہن، اس خدائیخوار نے تو مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رکھا، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ان کا اشارہ بیٹے کی طرف تھا۔ آپ کیوں چپ ہیں؟ کچھ تو کہیں۔ نازیہ نے شوہر سے پوچھا، اسے بولو کہ اتنے دن کہاں تھی، اب اسے بچی دینے کا کیوں خیال آیا؟ جب میں نے خود بچی کو مانگا تھا تو بڑک اٹھی تھی کہ میں اپنی بچی کو خود پالوں گی، تمہارا سایہ نہیں پڑنے دوں گی، اب کیوں لائی ہے؟ طارق سخت غصے اور شرمندگی سے مغلوب ہو کر چیخ پڑا اور نتاشا آنسو پونچھتے ہوئے بولی، اتنے دن میں بچی کو چھپاتی لگاتی پھری تھی، مجھے طارق پر یقین نہیں تھا، ڈرتی تھی کہ کہیں یہ میری بچی کا سودا نہ کر دے۔ جب یہ مجھے بے قصور بے گناہ چھوڑ سکتا تھا تو میری بچی کے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ اس کے علاوہ میرا بابا اور قبیلے کے لوگ بھی بچی کو غائب کرنے کی فکر میں تھے، مگر میرا دل کہتا تھا کہ تم ایک عورت ہونے کے ناطے مجھ پر ضرور ترس کھاؤ گی اور میری بچی کو در بدر ہونے سے بچا لو گی۔ میں چاروں طرف سے مجبور ہو کر تمہارے پاس آئی ہوں نازیہ بی بی، مجھے مایوس نہ کرنا۔ وہ پھر رونے لگی۔ نازیہ عجیب کشمکش میں تھی۔ طارق نے اسے لمحہ لمحہ غلط سمجھا، اس کی ذات کی لمحہ لمحہ تصدیق کی تھی، اس کی وفاداریوں پر شک کیا تھا،
اس کی محبت کو مصلحت اندیشی کہا۔ اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا۔ اس نے 2 عورتوں کو بیوقوف بنایا۔ اپنی غلطیوں، اپنی ذاتیوں کا کوئی حساب نہیں رکھا، مگر انہیں ناکردہ گناہوں کی سزا دی، انہیں آزمائشوں سے دوچار کرتا رہا۔ کیا ایسا مرد رحم کے قابل تھا؟ کیا عفو، درگزر اور حسن سلوک کا مستحق صرف مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی؟ چاہے وہ ظالم مرد کتنی خون کر ڈالے، مگر عورت کی طرف سے ہمیشہ معافی کی خواہش رکھتا ہے۔ کیوں؟ نازیہ کے اندر ایک عدالت کھل گئی تھی۔ وہ انصاف چاہتی تھی، اور فیصلہ آج اور ابھی۔ مگر مدعی کے علاوہ بدقسمتی سے وہ ایک ایثار پیشہ بیوی بھی تھی، جسے ہر قدم پر شوہر کی محبت اور پردہ پوشی کا سبق دیا گیا تھا۔ اب وہ کیسے نگاہیں پھیرے؟ نہیں، وہ اپنی وفاداریوں پر حرف نہیں آنے دے گی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا تھا۔ نازیہ کو چپ دیکھ کر طارق اپنی جگہ الجھ رہا تھا، اور نتاشا مایوسیوں کی حد سے گزر رہی تھی۔ بڑی بے بسی اور ناامیدی سے نازیہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عائشہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کہیں یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ نہ ہو۔ آخر برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ اتنے دکھ سہنے کے بعد سوکن کی بیٹی بھی چھاتی پر مونگ دلنے آ گئی۔ ہائے بیچاری نازیہ! عائشہ کا سینہ رحم سے چھلکنے لگا تھا۔ تبھی نازیہ بڑے اعتماد سے 2 قدم آگے بڑھ کر طارق سے سرگوشی میں بولی، آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں کہ میں اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھ دوں؟ طارق نے نگاہ اٹھا کر نازیہ کو دیکھا اور پھر گردن جھکا لی۔ کچھ شرمندگی، کچھ حجاب نے پھر چہرہ اٹھانے نہیں دیا۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ مختصر جواب دے کر وہ بڑی سرحد سے باہر چلا گیا۔ نازیہ نے جھک کر بچی کو پیار کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر نتاشا کی طرف دیکھا اور کہا، نتاشا بہن، مجھ پر اتنا اعتماد کیا، اس کا شکریہ، لیکن میں بھی ایک عورت ہوں، ایسی عورت جو اپنی محبت، اپنے سہاگ میں کسی کا اشتراک پسند نہیں کرتی۔ اس کے باوجود میں نے اتنی بڑی ذمہ داری محض اپنے شوہر کی خاطر اٹھا لی ہے۔ اب وہ جیسا بھی ہے میرے سر کا تاج ہے، اور یہ بچی اس کی اپنی ہے، اسی لیے قبول ہے۔ اللہ تمہیں اپنے گھر آباد کرے۔ میرے لیے بھی دعا کرنا کہ میں اس ذمہ داری کو بہتر طور پر نبھا سکوں۔ پھر وہ بیگمہ کی طرف دیکھ کر بولی، بیگمہ، بچی کو لے جا کر اس کا منہ ہاتھ دھلواؤ اور اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ آج سے تم اس کی آیا اور میں اس کی ماں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑی تو نتاشا لپک کر اس کی طرف آئی۔ نازیہ ٹھہرو۔ نازیہ ٹھٹک گئی۔ ایک بار میرے گلے سے تو لگ جاؤ کہ خدا نے مجھے اتنی پیاری بہن دے دی۔ یہ کہہ کر اس نے نازیہ کو گلے سے لگا کر چوم لیا اور واپس مڑ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ سب لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بیگمہ بچی کو لے جا چکی تھی۔ عائشہ نے نازیہ کو سینے سے لگا لیا۔ میری بچی تو عظیم ہے، کاش طارق تیری قدر و قیمت جان سکتا۔ نازیہ کچھ نہیں بولی۔ اس کا دل بھرا ہوا تھا، آنکھوں میں بن دیکھے آنسو کھٹک رہے تھے۔ اس نے کمرے میں جا کر چادر رکھی اور تکیے پر سر جھکا کر بے اختیار رو دی۔ ضبط کا بندھن ٹوٹا تو جل تھل مچ گئی۔ وہ سسکتی رہی، میرے مولا، کیوں آزمائش کے پل اس رات پر ایک کمزور عورت کو کھڑا کر کے اس کا امتحان لے رہا ہے؟ اے میرے رب، مجھے اسلام میں ثابت قدم رکھ۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں اور کوئی دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ 2 بازو آگے بڑھے اور اسے تھام کر سینے سے لگا لیا۔ وہ تڑپی، مچھلی آنسو بھرا چہرہ اٹھایا تو طارق اپنی آنکھوں میں پیار کا پورا جہاں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو نازیہ، میں نے تمہیں بڑے دکھ دیے ہیں، میں نے تمہیں تمہارے پیاروں سے چھڑایا، تمہیں سوکن کا غم دیا۔ تم مجھے کتنا ذلیل سمجھ رہی ہوگی، یقیناً میں اتنا ہی برا ہوں جتنی سزا دو کم ہے۔ تمہارا یہ پاکیزہ نیکیوں اور خوبیوں سے سجا یہ روپ تو کہیں بھی میرے وہم و گمان میں نہ تھا۔ تمہیں اپنی محبتوں سے مجھے شکست دے دی۔ میں اپنے تمام الزامات جو میں نے تم پر لگائے تھے واپس لیتا ہوں۔ چلو ہم سب کراچی چلتے ہیں، پاپا سے بھی معافی مانگیں گے اور ننھی مونی سے بھی۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ نازو بے ہوش ہو کر اس کے بازو میں جھول گئی تھی۔ طارق اسے بستر پر لٹا کر پانی کے چھینٹے مارنے لگا، مگر اسے صبح تک ہوش نہ آیا تو عائشہ اسے اسپتال لے گئیں۔ طارق کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اسے خوف ہوا کہ کہیں نازیہ کا کیس نہ گڑبڑ ہو جائے، مگر ڈاکٹر نے کہا انہیں شوق پہنچا ہے اور اس حالت میں ذرا سا صدمہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ دیکھو، مجھے جو چاہے سزا دے لو، مگر خاموش نہ رہو۔ اب تم جس طرح چاہو گی کروں گا۔ تمہارا ہر دکھ میرا دکھ ہے۔ میرا جی چاہتا ہے اڑ کر مونی کے پاس پہنچ جاؤں اور اس کی نم نم پلکوں کو چوم کر اسے گلے سے لگا کر معافی مانگ لوں۔ اب تم سے زیادہ مجھے سب سے ملنے کی بے قراری ہے۔ ڈاکٹر نے مزید 1 ہفتہ تمہیں بیڈ ریسٹ بتایا ہے، بس پھر آج کے بعد شوں کر کے جہاز میں اڑ جائیں گے۔ وہ اشارے سے بتاتا تو نازیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ عائشہ بیگمہ گھر کے اور نوکر اس کا ہر لمحہ خیال رکھتے تھے۔ گلے جانا، جس کا نام بدل کر نازیہ نے گلے اندام رکھ دیا تھا، بڑی پیاری گلابی گلابی رنگت، سرخ ہونٹوں اور نیلی آنکھوں والی بچی تھی۔ اتنے ہی دن میں وہ نازیہ سے مانوس ہو گئی تھی۔ طارق سے اتنا فری نہیں تھی جتنی وہ نازیہ سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑی معصومیت سے پوچھتی تھی، مما، آپ مجھے بیبے کے پاس تو نہیں بھیجیں گی، ورنہ نانا مجھے وہاں سے لا کر قتل کر دے گا۔ کیوں بیٹا، نانا کیوں قتل کر دے گا؟ نازیہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پوچھتی۔ وہ کہتا ہے گلے جانا غیر کا خون ہے، ہم اپنے خون میں اسے شامل نہیں کر سکتے۔ آپ تو بہت اچھی ہیں مما،
میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کہیں نہیں بھیجوں گی، مگر اسکول ضرور بھیجوں گی، پڑھو گی نا؟ وہ مسکرائی۔ جی مما، میں ضرور پڑھوں گی۔ جب مطالعے، ٹی وی اور گلے اندام کی باتوں سے دل بھر جاتا تو وہ تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیتی اور اپنے بہن بھائیوں میں پہنچ جاتی۔ شاید اس کی قسمت ہی خراب تھی، اس میں طارق کا کوئی دوش نہیں تھا اور وہ اس آزمائش سے بھی بحسن خوبی نکل گئی۔ طارق اس کے ظرف اور حوصلے کو دیکھ کر خود شرم سے پانی پانی ہوا جا رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں بے مول بک گیا۔ جو وقت گزر رہا تھا، طارق کا احساس جرم بڑھتا جا رہا تھا۔ نازیہ کی طبیعت خراب تھی اور وہ اس منحوس گھڑی کو کوس رہا تھا جب نتاشا اس سے ملی تھی۔ اسے ایک ایک بات یاد آ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں وہ لمحے پھر گئے۔ تم بہت خوبصورت ہو، جیسے پہاڑوں کی سنہری دھوپ میں کھلا ہوا گلاب۔ طارق نے اس کے دہکتے رخسار کو انگلی سے چھو کر کہا تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی اور مسکرا کر بولی، بابو صاحب، یہ بات آپ نے کتنی لڑکیوں سے کہی تھی؟ طارق کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بڑی چالاک معلوم ہوتی ہو عموماً۔ اوپر سے آنے والی خانہ بدوش لڑکیاں بڑی بھولی بھالی اور معصوم ہوتی ہیں، مگر تم ایسی نہیں ہو، ہرنیوں کی طرح چوکنی، اپنے گرد و پیش سے باخبر۔ لگتا ہے تمہارے پاس تھوڑا سا دماغ بھی ہے اور کچھ پڑھی لکھی بھی ہو۔ ارے بابو، اتنے بہت سے اندازے قیافے ایک ہی سانس میں کہہ ڈالے، ذرا رک کر سانس تو لے لو۔ ویسے کچھ اندازے قیافے ٹھیک ٹھاک بھی لگتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر اپنی کپڑوں کی گٹری رکھ دی اور اپنا سرخ و سبز گاگر پھیلا کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ طارق بھی آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نتاشا نے اپنی گہری شربتی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ بابو صاحب، حالات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ میری بڑی بہن گل صنوبر بڑی حسین، بڑی معصوم تھی، جیسے آپ نے ابھی کہا تھا، پہاڑوں کی سنہری دھوپ میں کھلا ہوا گلاب۔ وہ بالکل ایسی ہی تھی۔ میری آنکھیں سنہری اور اس کی نیلی تھیں، شفاف نیلے پانیوں جیسی۔ بال سیاہ چمکدار تھے۔ وہ ایک نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کے ساتھ لاہور چلی گئی تھی۔ وہاں انہوں نے نکاح کر لیا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، لیکن لڑکے کے ماں باپ نے میری گل صنوبر کو قبول نہیں کیا اور اسے طلاق دلوا کر واپس گھر بھجوا دیا۔ لڑکے نے بڑا طوفان مچایا، بڑے دنوں تک اسے حبس بے جا میں رکھا، پھر اس کی شادی اپنے خاندان کی لڑکی سے کر دی اور کچھ دن بعد وہ بہل گیا، مگر میری گل صنوبر نہ بہلی۔ اس نے یہاں آ کر ایک مردہ بچی کو جنم دیا اور مر گئی۔ میرا بابا اس کی لاش سینے سے لگائے چیخیں مارتا تھا۔ برادری والوں نے گل صنوبر سے بہت کہا کہ تم اس نوجوان کا پتہ بتا دو، ہم اس کی بوٹی بوٹی کر کے اپنے کتوں کو کھلا دیں گے، تب ہماری تسلی ہوگی، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا اور وہ مر گئی۔ تب سے میں نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھ لیا۔ مجھے اس نوجوان کا پتہ معلوم تھا، مگر میں نے اپنی زبان بند کر لی کہ اب ہماری بہن اس دنیا میں واپس آنے سے رہی اور وہ بیچارہ بھی مجبور تھا، بے وفا نہیں تھا۔ دھوکہ ہمیں اس نے نہیں، ہماری غربت اور معاشرے کے خود غرض دستور نے دیا تھا۔ وہ تو آج بھی گل صنوبر کی محبت کا اسیر تھا۔ بس بابو، اب میں کسی نوجوان کے دھوکے میں نہیں آؤں گی۔ میں اپنے بابا کو مزید دکھ نہیں دوں گی۔ طارق اور نتاشا ملتے رہے۔ نتاشا کا منگیتر ہیروئن کا نشہ کرتا تھا۔ وہ کسی طرح نتاشا کے لائق نہیں تھا، مگر خاندانی رسم و رواج کے مطابق نتاشا اپنے منگیتر سے شادی کرنے کی پابند تھی۔ ایک دن وہ طارق کے پاس آ کر رونے لگی اور بولی، بابو صاحب، مجھ سے شادی کر لو، ورنہ میرا باپ مجھے اس ہیروئنچی کے حوالے کر دے گا اور وہ مجھے ہیروئن کی ایک پڑیا کے عوض کسی کے ہاتھ بھیج دے گا۔ طارق پہلے ہی نتاشا کو پسند کرتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس اسے لے کر گیا، اس کا تعارف کرایا اور پھر دوسرے دن ماں سے بولا، اماں، میں نتاشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑک اٹھیں، پاگل ہو گیا ہے، یہ خانہ بدوش لڑکیاں کسی کی وفادار بن کر نہیں رہتیں۔ میں تیری شادی کسی خاندانی لڑکی سے اور اپنے جیسے خاندان میں کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے اماں، اگر آپ منع کرتی ہیں تو نہیں کروں گا اس سے شادی۔ مگر پھر اس نے نتاشا سے نکاح کر لیا اور اسے علیحدہ گھر میں رکھا۔ نتاشا نے باپ کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے طارق سے شادی کر لی ہے۔ جابر خان اس قابل نہیں تھا، وہ ہیروئنچی بھلا کسی کو کیا دے سکتا تھا جو بیوی کو گھر بار دیتا، اس کی روٹی کی فکر کرتا یا اپنی پوڑیا کی۔ اس لیے اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لیا۔ اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، ایک بیٹی مر کر چھوٹی، دوسری جیتے جی چھوٹ گئی، مگر وہ بھی غلط نہیں تھی، جو کیا اچھا کیا۔ جب جابر خان کو معلوم ہوا تو اس نے نتاشا کو دھمکیاں دیں کہ میں تجھے بھی قتل کر دوں گا اور تیرے عاشق کو بھی دیکھ لوں گا۔ ایک دن نتاشا خنجر لہراتے ہوئے جابر کے سر پر پہنچ کر دھاڑی، جابر خان، نکال اپنا خنجر اور سامنے آ کر وار کر، بزدل، دیکھوں گی کس کا وار کاری پڑتا ہے اور کس کا خالی۔ اور جابر خان گھبرا گیا۔ اس نے نتاشا کا یہ روپ دیکھا تو نہ تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑا کر بولا، مجھے معاف کر دے نتاشا، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ کہیں گل صنوبر کی طرح تجھے بھی کوئی دھوکہ نہ دے دے۔ تو خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، میں نے اپنا حق تجھے بخشا۔ پھر نتاشا نے خنجر کمر میں اڑس لیا اور چلی آئی۔ ادھر طارق کی ماں کراچی جا کر نازیہ کے ساتھ طارق کی شادی طے کر آئیں، جبکہ نتاشا کے ساتھ طارق کی خفیہ شادی کو 4 سال ہو گئے تھے۔ طارق کو اس کا اس طرح گلی گلی پھر کر کپڑا بیچنا پسند نہیں تھا۔ کئی بار اس بات پر ان کی تکرار ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، بابو صاحب، میرا بابا بوڑھا ہو گیا ہے، میں اس کی بیٹی ہوں اور میں ہی بیٹا، اگر میں کپڑا نہ بیچوں تو اس سے
دوا دارو کے لیے پیسے کہاں سے دوں گی؟ وہ کھائے گا کیا؟ اتنے پیسے تم مجھ سے لے لیا کرو نتاشا، اچھی بیویوں کی طرح گھر میں بیٹھو، اپنے پیسے اپنے پاس رکھو بابو، اگر اسے پتہ چل گیا تو یہ پیسہ بھی اس پر حرام ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے وہاں داماد اور بیٹی کا پیسہ نہیں لیا جاتا۔ میں گھریلو عورت نہیں ہوں، تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے گٹری اٹھائی اور باہر نکل گئی، اور اس کے دوسرے دن طارق نے اسے طلاق دے دی۔ اس وقت شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے اور ایک بچی اس کی گود میں تھی جو وہ اپنی سہیلی کے گھر چھوڑ آئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور نازیہ دلہن بن کر طارق کی زندگی میں خوشیاں بکھیرنے آ گئی۔ نتاشا کے بابا رستم خان نے اپنی برادری میں نتاشا کی شادی طے کر دی، جس کی پہلی بیوی مر چکی تھی۔ جب نتاشا کو سب نے زیادہ گھیرا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ بچی وہیں چھوڑ سکتی ہے، جس کی بچی ہے اس کو واپس کر دے گی۔ اس سے طلاق لے اور اس کی بچی سے واپس کر، ورنہ میں تیرے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ یہ ہرگز مت سمجھنا کہ میں بوڑھا اور کمزور ہوں، میں تجھے اپنی زندگی میں برادری کے کسی شخص سے شادی کر کے پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ انکار کرے گی تو زندہ دفن کر دوں گا۔ نتاشا ڈر گئی۔ طلاق تو اس کی 2 سال پہلے ہو گئی تھی، اس لیے مجبوراً اسے بچی کو طارق کے گھر لے کر جانا پڑا، اور خلاف توقع اس کی مٹبھیڑ نازیہ سے ہو گئی۔ طارق اور اس کی ماں بھی تھی، مگر نازیہ کا نرم اور ٹھنڈا رویہ اسے بوکھلا گیا تھا۔ نتاشا کے خواب و خیال میں بھی نازیہ کا یہ عظیم کردار کہیں نہیں تھا۔ وہ اسے اللہ کا انتہائی کرم سمجھتے ہوئے بیٹی کو وہاں چھوڑ کر اور نازیہ کو نہایت عقیدت سے گلے لگا کر چلی آئی۔ راستے بھر اس کے آنسو بہتے رہے، اسے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی۔ کوئی اس سے پوچھ رہا تھا سرگوشیوں میں، کیا وہ عورت ہے؟ نہیں، عورت وہ ہے، بیوی وہ ہے، ماں وہ ہے جس کی گود میں ولی پیغمبر پروان چڑھے، نسل انسان کی تکمیل ہوئی، دنیا ترقی و کمال تک پہنچی۔ نتاشا اپنی سہیلی سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے کہا، زرتاج، آج میں نے ایک عورت، ایک بیوی کو اتنی بلندی پر دیکھا کہ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگا۔ زرتاج کو وہ سب کچھ بتا رہی تھی، وہ سمجھ گئی اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کو ایک اچھی گود مل گئی۔ بچی کی واپسی نے طارق کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بعض وقت انسان کو اپنے ہی اعمال سنگسار کرنے لگتے ہیں اور اسے نجات کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ ادھر عائشہ کو بچی کو اپنانے کا فیصلہ پسند نہ آیا۔ وہ پہلے ہی نتاشا کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اب جب کہ انہیں یہ معلوم ہوا کہ طارق نے منع کرنے کے باوجود اسے شادی کر لی تھی تو انہیں بے حد غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے نازیہ سے کہا، بیٹی، لڑکوں نے بزرگوں کی عزت 2 کوڑی کی کر دی ہے۔ تم نے یہ کیا کیا کہ اس آوارہ کی بیٹی کو گود لے لیا؟ معلوم نہیں جوان ہو کر وہ بھی اس کی طرح چرتر نکلے۔ آخر طارق کو بھی تو کچھ سبق ملنا چاہیے تھا۔ اماں جان، جو طارق نے کرنا تھا وہ کر چکے، اس بچی کا کیا قصور ہے جو وہ سزا جھیلے؟ جب نتاشا کا ہونے والا شوہر اور اس کا سگا نانا بچی کو رکھنے پر تیار نہیں ہوا تو کہاں جاتی یہ؟ طارق کی عزت سڑکوں پر رلتی، یہاں آ گئی ہے تو طارق کو کچھ تو شرم آئے گی۔ یہ تو ان کا آئینہ ہے، جب بھی اس پر نگاہ پڑے گی اپنی زیادتیاں یاد آئیں گی۔ ابھی تو وہ بچی ہم جس سانچے میں اسے ڈالیں گے ڈل جائے گی۔ وہ آپ کی پوتی ہے، آپ بھی اسے اچھی تربیت اور محبت دیں، اور میں بھی اسے ماں کا پیار دینے کی کوشش کروں گی، تو وہ کیوں نہیں ایک اچھی لڑکی بن کر خاندان کے وقار کا باعث ہوگی۔ جیتی رہو بیٹی، تمہارے خیالات کتنے اعلیٰ اور عرفاں ہیں۔ ایک وہ ہے میرا بیٹا جسے اپنے حقوق بھی یاد نہیں ہیں۔ انہوں نے نازیہ کو گلے سے لگا لیا۔ وقت ہر غم کو بلا دیتا ہے، گاؤں رفتہ رفتہ بڑھ جاتے ہیں۔ نازو کی شادی کو بھی 4 سال ہو گئے تھے۔ باپ بھائیوں سے اس کا رابطہ صرف فون تک تھا۔ اس کی گود میں بھی 2 سال کا پیارا بیٹا کھیل رہا تھا۔ طارق اپنی جگہ سخت پریشان تھا، اس کا احساس جرم بڑھتا جا رہا تھا، کوئی موقع تلافی کا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ نازیہ کو سمجھ نہ سکا تھا اور اس سے غلطی پر غلطی ہوتی رہی۔ انجانے میں اس پر ظلم ڈھاتا رہا، اس پر الزام لگاتا رہا، اسے اس کے پیاروں عزیزوں کی جدائیوں کے دکھ دیتا رہا، حتیٰ کہ بہن کی شادی میں شرکت نہ کرنے دی، سختی سے روک دیا۔ ہر لمحہ اس کی کردار کشی کرتا رہا، چوکن کا دکھ دیا، مگر وہ چپ رہی، کوئی احتجاج نہ کیا۔ اتنے بہت سے دکھ دیکھے اور اندیکھے گناہوں کا بوجھ اٹھائے اٹھائے وہ تھک گیا تھا۔ کیسے بخشش ہوگی اس کی؟ میاں بیوی کا رشتہ بنیادی طور پر اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، مگر ان کے درمیان ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ نازیہ کے اندر بڑی گنجائش تھی، اس کا دل بہت بڑا تھا، مگر کوئی جھانک کر تو دیکھتا۔ اتنی سختی کے باوجود وہ شوہر کا مقام سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا طرز عمل شوہر سے مختلف ہونا چاہیے۔ اس نے کبھی اس کی حکم عدولی نہیں کی تھی، اسے ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی، کوئی فائدہ بھی تو نہیں تھا۔ خواہ مخواہ دلوں میں گھیریں پڑ جاتی، زندگی تو بہرحال اس کے ساتھ گزارنی تھی، اسی لیے نازیہ نے حالات سے سمجھوتا کر لیا کہ اپنی ہر ایک شام ہر ایک رات بیچ کر اب آ گیا ہے جینا ہمیں ذات بیچ کر۔ شوہر سے اس کا رویہ نہایت معقول اور خوشگوار تھا اور وہ بکھر بکھر جاتا۔ نازوں کی قربانیوں، محبتوں اور خدمتوں نے اسے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ پہلے نازیہ سے کراچی چلنے اور بہن بھائیوں سے ملنے کی ضد کرتی تھی، اصرار کرتی تھی، پھر وہ اصرار التجاؤں میں بدلا اور التجائیں آنسوں سسکیوں میں بدلیں، مگر طارق پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب وقت نے ایسا پلٹا کھایا
کہ طارق اس کے پیچھے پیچھے پھرتا، خوشامد کرتا، اصرار کرتا کہ نازیہ تیاری کر لو، ہم کراچی چل رہے ہیں، مگر وہ اپنا ایک کان گونگا ایک کان بہرا کر لیتی، کبھی کچن میں مصروف ہو جاتی، کبھی بچے میں، اور طارق گھبرا گھبرا کر اس روٹھی ہوئی بیوی کو منانے کے جتن سوچنے لگتا۔ وہ جانتا تھا کہ نازیہ اس کو ستا رہی ہے، بدلہ لے رہی ہے، اسے یہ سب قبول تھا، مگر چاہتا تھا کہ وہ ساتھ جانے کی حامی بھر لے، کسی طرح سب کچھ بھول کر راضی ہو جائے، مگر وہ لمحہ قریب آتے آتے دور ہو جاتا تھا، وہ اس کے ضمیر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، اور نازیہ سوچ رہی تھی کہ جب اس کے باپ بھائی بہن کو اس کی ضرورت تھی، محبت کے بڑھتے ہوئے تقاضے اور پیار کی سرگوشیاں تھی، تب اس نے ہر آواز، ہر سرگوشی، ہر خواہش کا گلا گھونٹ دیا تھا اپنے مجازی خدا کی خوشی کی خاطر۔ اب وہ کیوں ان رشتوں کی تجدید کرنا چاہتے ہیں، کیوں جانے پر اصرار کر رہے ہیں؟ کیا کہوں گی ان سے؟ 4 سال کی جدائیوں اور لمحے لمحے کا حساب کس طرح دوں گی سب کو؟ نازیہ سخت کشمکش میں مبتلا ہو جاتی۔ آخر ایک دن طارق PIA کے 2 ٹکٹ خرید لایا اور نازیہ سے کہا، 3 دن بعد ہم تم اور حمزہ کراچی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تیاری کر لینا۔ اس نے ٹکٹ نازیہ کے آگے ڈال دیے، مگر وہ گھبرا گئی۔ اگر مگر کچھ نہیں، گلِ اندام اماں جان کے پاس رہے گی، ویسے بھی اس کے اسکول کا حرج ہوگا، پہلے ہم کراچی جائیں گے پھر لاہور، وہ مسکرا مسکرا کر کہہ رہا تھا اور وہ خاموش گمسم بیٹھی رہی۔ اس نے نازیہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگائے اور التجائیہ لہجے میں بولا، خدارا نازو مجھے معاف کر دو، بخش دو، تمہاری یہ خاموشی میری سزا بن گئی ہے، ضمیر کی چبھن ناقابل تلافی بنتی جا رہی ہے، جو چاہے سزا دے دو، مگر خاموشی کا یہ قفل توڑ ڈالو۔ طارق میں نے آپ سے کوئی شکوہ تو نہیں کیا، اب تو میں آپ کے ماحول میں ڈل گئی اور بھول گئی کہ اس دنیا میں میرا کوئی باپ بہن اور بھائی بھی ہے، بس یہی یاد رکھا کہ میرا گھر ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، شفیق و مہربان ماں ہے اور ایک محبت کرنے والا شوہر ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ پھر آپ مجھے کیوں ماضی کی راہگزاروں میں کھینچ رہے ہیں؟ میں اب وفاداریوں کو بدلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ طارق مجھے اپنے فضاؤں میں رہنے دے، باہر کا کوئی موسم مجھے راس نہیں آئے گا۔ اس کا سینہ غم سے بھرنے لگا، آواز گلوگیر ہو گئی، نازو یہ وفاداریاں نہیں ہیں جو بدلی جائیں، یہ خون اور روح کے وہ رشتے ہیں جو نہ بدلتے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں، یہ دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ مجھے میری غلطیوں کی اتنی بڑی سزا نہ دو، اتنا ذلیل نہ کرو، معاف کر دو پلیز، بھول جاؤ میری ذاتیوں کو۔ اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ یہ خون اور روح کے رشتے جو نہ بدلتے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں، اس کا ادراک پہلے کیوں نہ ہوا آپ کو؟ اس نے سوچا اور اس کی طرف سے کروٹ بدل دی۔ وہ رات اسے مناتے سمجھاتے گزر گئی، تب نازیہ کے ضمیر نے اسے ٹوکا، بس ختم کرو یہ ناراضگی، وہ تیرا شوہر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی یہ منتیں خوش آمدیں اور آنسو تمہاری نیکیوں اور اجر کو لے ڈوبیں۔ اور نازیہ جیسے ہوش میں آ گئی، اس نے شوہر کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا اور اپنے آنچل سے اس کے آنسو پونچھے اور مسکرائی، ٹھیک ہے کب چل رہے ہیں آپ؟ اور طارق کو جیسے شادی مرگ ہو گئی، اسے لپک کر دونوں بازوؤں سے تھام کر بولا، تم نے مجھے معاف کر دیا؟ معافی کیسی طارق، شوہر ہونے کے ناطے آپ نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ اس نے ہنستے ہنستے کہا، نہیں نہیں کوئی حق نہیں، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، بس یا کچھ اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کھلکھلا پڑے۔ 4 سال بعد وہ طائف سے لدے پھندے خوشیوں سے سرشار بائی ایئر کراچی جا رہے تھے۔ نازیہ گلِ اندام کو ساتھ لے جانا چاہتی تھی، مگر طارق نے کہا، فی الحال اب ہم احتساب کے چکر میں پڑنے کے لیے تیار نہیں، لوگ پوچھیں گے کہ شادی کو 4 سال ہوئے اور بیٹی 6 سال کی، یہ کیا مذاق ہے؟ میں کس کس کو اپنی کہانی سناتا پھروں گا؟ کہیں پھر حساب کتاب کا دفتر نہ کھل جائے، اس لیے گل کو فی الحال اماں جان کے پاس ہی رہنے دو، اگلی ٹرپ پر ہم اسے ضرور ساتھ لے جائیں گے۔ ہاں اس کا تم غائبانہ تعارف کرا سکتی ہو، کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، کہہ دینا کہ وہ طارق کی پہلی بیوی کی بچی ہے جسے طلاق دے دی۔ نازیہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا، انہوں نے اپنے آنے کی کوئی اطلاع نہیں دی تھی، وہ باپ بھائیوں کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ ابو سفیان کافی کمزور ہو گئے تھے، نازیہ کی جدائی کا غم انہیں مار گیا تھا۔ میمونہ اپنے گھر خوش تھی، سال میں 2 ماہ وہ باپ کے گھر آ کر رہتی تھی، 1 سال کا بیٹا اس کی گود میں تھا۔ کیا حسن اتفاق تھا کہ ان دنوں مونی رہنے کے لیے گھر آئی ہوئی تھی۔ جب طارق اور نازیہ بچے کو لیے گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے مونی کی نظر پڑی اور وہ نازیہ کی طرف بھاگی، بجو بجو میری بجو آ گئیں، وہ اسے لپٹ کر چیخیں مارنے لگیں۔ طارق نے جلدی سے بچے کو گود میں لے لیا، سب کو خبر ہو گئی، دونوں بھائیوں اور گھر کے نوکروں نے اسے گھیر لیا۔ نازیہ نے دونوں بازوؤں کے حلقوں میں لے کر بہن اور بھائیوں کو سینے سے لگا لیا۔ طارق ان سب کے ساتھ اندر چلا گیا۔ ابو سفیان بیمار تھے، نازیہ دوڑ کر باپ سے لپٹ گئی، پپا پپا دیکھیے میں آ گئی۔ ہاں میری جان تم آ گئی، خدا کا شکر ہے۔ پپا آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیا بیمار تھے؟ نہیں بیٹا انتظار طویل ہو گیا تھا، میں تھک گیا تھا، اب تم آ گئی ہو تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔
سفیان نے بیٹی کو گلے لگایا تو دونوں طرف آنسوؤں کی برکھا نے جدائیوں کے موسم قربتوں میں بدل دیے۔ ہر ایک کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور ہونٹوں پر تبسم رقصاں تھا۔ پھر طارق آگے بڑھا اور ان کے سینے پر سر رکھ کر بولا، پاپا آپ کا گنہگار حاضر ہے سزا کے لیے۔ نہیں بیٹا، سزا کیسی، یہ تو عین خوشی کا موقع ہے، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ وہ داماد کو گلے لگاتے ہوئے مسکرائے اور بڑی دیر تک نواسے کو کھلاتے رہے، پیار کرتے رہے۔ مونی کا بیٹا نعیم بھی بہت پیارا تھا، نازیہ کی تو گود ہی سے نہیں اتر رہا تھا، شاید خون نے خون کو پہچان لیا تھا۔ سب اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے جیسے خالہ امی سے برسوں کی شناسائی ہو۔ طارق نے مونی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا مجھے معاف کر دینا کہ تمہاری شادی میں شرکت نہ کر سکا، وہ سخت شرمندہ تھا۔ کوئی بات نہیں نوشا بھائی، اب تو آپ آ گئے، سارے گلے شکوے ختم، جیتے رہو خوش رہو۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس قصور کے عوض جانے مجھے کتنا تاوان ادا کرنا پڑے گا، اب تو میں سستا چھوٹ گیا۔ وہ مسکرایا، جی نہیں نوشا بھائی، اس بھول میں نہ رہیے گا، تاوان تو آپ کو زبردست ادا کرنا پڑے گا۔ سب لوگ ہنس پڑے اور نازیہ نے سب کو ان کے گفٹ دیے اور کہا، تم اپنے نوشا بھائی سے جو چاہو تاوان لے سکتی ہو۔ تو کیا مطلب ہے بجو، میں انہیں بخش دوں گی؟ وہ ہنسی۔ ارے مونی تو کتنی بڑی اور تیز ہو گئی ہے، نازیہ بڑے پیار اور حنانی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ بجو آپ نہیں تھی تو مجھے ہی بڑا بننا پڑا۔ وہ مسکراتے ہوئے بینچ سے آ کر لگ گئی۔ نیہا کو دیکھ کر نازیہ کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی اور اس کے سامنے ایک دم سرخ و سفید سیاہ بالوں کنجری آنکھوں والی حسین پیاری سی گل اندام آ گئی۔ ایک خیال اسے چھوتا ہوا گزر گیا، 18 سال کی نیہا اس کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا اور وہ تصور میں گل اندام کو دلہن بنا اس کے پہلو میں کھڑا دیکھ رہی تھی۔ 15 دن وہ باپ بھائیوں کے ساتھ رہی اور فون پر شکیلہ سے جی بھر کے باتیں کیں۔ انہوں نے کہا، میں خود آ رہی ہوں، جانا نہیں۔ تیسرے دن پھپھو مونی کے شوہر عظیم کے ساتھ آ گئیں۔ بڑی دیر تک وہ نازیہ کو سینے سے لگائے رہیں، پھر داماد کو گلے لگا کر دعائیں دیتی رہیں، پھر بچے کو پیار کیا، اس کی ساس اور گھر کے متعلق پوچھتی رہیں۔ ایک ہفتہ وہ مشکل سے رکیں اور پھر مونی کو لے کر واپس لاہور چلی گئیں۔ ان سے 5-6 دن بعد کی فلائٹ نازیہ کی تھی۔ نازیہ نے باپ کو گلے اندام کے متعلق سب کچھ بتا دیا اور کہا، ہماری تمام آزمائشیں ختم ہوئیں پاپا، اللہ نے مجھے سرخرو کیا، میں چاہتی ہوں کہ گلے اندام نیہان کی دلہن بنے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ 10-11 سال چھوٹی ہے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لڑکیاں تو دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو جاتی ہیں۔ ابو سفیان نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولے، مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کی تعلیم کا بھرم رکھا بیٹی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وقت آنے پر تم ہی ان کی شادی بیاہ کرو گی، تم ان کی ماں کی جگہ ہو، مگر طارق سے پوچھ لینا، وہ مجھے بیٹوں سے بڑھ کر عزیز ہے۔ پاپا انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، گلے اندام میری بیٹی ہے، اس نے بڑے فخر سے کہا تو ابو سفیان ہنس پڑے۔ پھر ٹھیک ہے، مگر پاپا پہلے عفان کی دلہن گھر میں آنی چاہیے اور ماشاءاللہ انجینئر بن چکا ہے اور برسر روزگار بھی ہے، اس کے لیے تمہاری پھپھو نے لڑکی دیکھ لی ہے، تو ٹھیک ہے آپ تیاری رکھیں، میں انشاءاللہ عفان کی شادی میں آؤں گا۔ طارق بہت خوش تھا، اس نے مونی اور عظیم کو کوئٹہ آنے کی دعوت دی تھی اور مونی سے کہا تھا کہ تاوان تاوان ہوتا ہے، اس میں کوئی تخصیص ہوتی، جو چاہنا لینا، میں تمہارے آنچل میں پورا چمن باندھوں گا۔ اور نازیہ طارق کے چہرے پر چاند سورج طلوع ہوتے دیکھ کر سوچ رہی تھی، ہم نے ہنس ہنس کے بھرم اہل وفا کا رکھا، ہم بھی رو دیتے اگر عشق میں جھوٹے ہوتے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔